السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ لوگ آئیں اور وہ اپنے سوالات کرنا شروع ہو جائے، تو میں تو ویسے ہی آپ کے سے تھوڑے سے اگر پرسنل سوال کر لوں تو نہیں، آپ کوئی بھی پرسنل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اچھا، مطلب تھوڑا سا ویسے تو ظاہر ہے ہم آپ کو اسپیسیز میں سنتے ہیں اور جانتے ہیں، ہم سبھی لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آپ نہ صرف اچھے ڈاکٹر ہیں، ساتھ آپ دوسرے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، اپنی شاعری سے آپ زیادہ اچھی ڈاکٹری کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی بیسک ڈگری اور اسپیشلائزیشن، اور اس کے بعد پھر میں شاعری والی سائڈ پہ بھی آؤں گی۔ جب باقی لوگ آئیں گے وہ تو ظاہر ہے اپنے کویسچنس کریں گے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ تھینک یو۔ جی میڈیکل کالج 97 میں جوائن کیا تھا، 2001 میں 2001 دسمبر میں گریجویشن کی تھی۔ اس کے بعد سائیکیٹری کی ٹریننگ جو تھی وہ 2005 میں سٹارٹ کی، 2009 میں FCPS کیا۔ MCPS ظاہر ہے اس سے پہلے کر لیا تھا 2007 میں، 2009 میں FCPS کیا، اور 2014 سے سپروائزر ہوں آفیشیلی CPSP کا، کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کا۔ تو تب سے آفیشیلی سائیکیٹرسٹ کو ٹرین کر رہا ہوں، اور 2018 آنورڈز ایگزامنر ہوں۔ تو ابھی ایگزامز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کا جو سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ تھراپیز ہیں جن میں ٹریننگ لی، کوگنیٹو تھراپی ہے، ڈائریکٹیکل بیہیویئر تھراپی ہے، EMDR ہے، سائیکو سوشل انٹرونشنز ان ٹراما ہے۔ پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ فرائیڈین سائیکو انالیسس میں بہت رہا ہے، ٹرانزیکشنل انالیسس میں رہا ہے، اور ایگزسٹینشیل سائیکولوجی میں رہا ہے۔ یہ ہے جو میں کچھ بتا سکتا ہوں اس بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات کا تو مجھے پتا چل گیا کہ یو آر کوائٹ ینگ، ماشاء اللہ۔ ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹے ہی ہوں جو آپ بتا رہے ہیں اپنا ٹائم اسپین اسٹڈیز کا، اور لیکن لیکن ہم آپ کو چھوٹا سمجھیں گے۔ آپ بہت چھوٹا سمجھے۔ تو زبردست۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شاعری والا جو کام ہے یہ کب سٹارٹ ہوا؟ مطلب کب آپ کو محسوس ہوا کہ ڈاکٹر ساجد رحیم جو ہیں ان کے اندر ایک شاعر بھی ہے؟ ان کے اندر شاعری پڑھنے والا تو دوسری تیسری جماعت سے ہی موجود تھا، یعنی اس کا پتہ لگ گیا تھا کہ وہ شاعری پڑھتا تو ضرور ہے۔ 5th 6th میں بھی میں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ 7th میں میرے خیال میں نے پہلا شعر لکھنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ مکمل طور پر بے وزن شعر ہوگا۔ اور 10th کے بعد کی جو چھٹیاں تھیں ان میں بہت زیادہ پڑھا۔ اس وقت جتنے بھی شاعر جن کی کتابیں دستیاب تھیں، فراز صاحب تھے، پروین شاکر تھیں، جان ایلیا کی کتاب جو ہے وہ آئی تھی 93 میں، 94 میں نے اس کو پڑھا تھا شاید، جو پہلی کتاب تھی۔ تو یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے تھے۔ میں یوں کہوں گا کہ پہلا ایسا شعر جو موزوں جس کو کہتے ہیں، یعنی جو وزن اور تمام چیزوں کے حساب سے درست ہو، وہ شعر پروبیبلی 96 میں ایٹ دا ایج آف 18 میں نے پہلا شعر جو کہا تھا وہ تھا۔ اس کے بعد سے ایک سفر ہے جو چلتا رہا۔ ظاہر ہے کہ شروع میں آپ خود ہی کچھ نہ کچھ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، پھر کچھ سینئرز کے ساتھ آپ لرن بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ تھا جو چلتا رہا، ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رہا۔ پھر آگے کا سفر تو خیر لمبا ہے، بٹ یہ آغاز یوں ہوا۔ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔
تو डॉक्टर साहब मैं आपका पहला शेर भी सुनना चाहूँगी कि वो क्या था आपको यकीनन याद होगा। पहली तख्लीक बड़ी प्यारी होती है बंदे को अपनी। और दूसरा जो मेरा सवाल है ना वो बड़ा टेक्निकल है। ये वज़न और उरूज़ ये अच्छा ख़ासा मुश्किल काम है। ये फिर आपने सीखा, ये कैसे आपने किया? जी अच्छा पहली बात ये है कि ये जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। अ, एक तो ये कि आपके इंटरनल रिदम्स होते हैं, जो बहुत सारे गाने भी चल रहे हैं, गज़लें चल रही हैं, जब आप उनको बार-बार सुन रहे होते हैं, तो आपके एक इंटरनल रिदम आपके अंदर मौजूद होता है, उसको सिर्फ़ फ्रेम करना होता है। को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, अगर वो बहरों के नाम पढ़ें और उनकी वो वाली गिरदान पढ़ें जो एक्चुअल गिरदान लिखी हुई होती है, तो वो देख के बंदा वैसे घबरा जाता है कि अच्छा मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन, अब ये कैसे पूरा होगा या क्या होगा? लेकिन जब वो एक दफ़ा आप उसकी सिर्फ़ बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। उरूज़ सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसके आगे की कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ा-सा सर्फ़ और नहव और कौन-सा लफ्ज़ गिराया जा सकता है, कौन-सा किस जगह पर मौज़ू है, कौन-सा नहीं है, वो फिर आगे गहरी बातें हैं। लेकिन बहरें सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाता है। पढ़ा भी ज़रूर मैंने इसके बारे में, लेकिन अम, अगर कोई और दोस्त शायर इस वक़्त मौजूद होते तो आपको बताते कि अक्सर आप मुझसे पूछ लें कि 35 बैरों के नाम क्या हैं तो मुझे नहीं आते होंगे। लेकिन आप मेरे सामने कोई शेर रखेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि इस बहर की तख्ती क्या है, यानी कैसे बनी है और इसमें कौन से अरकान शामिल हैं, वो हो जाएगा। उनके नाम याद करने को ज़रूरी भी नहीं होते। आपको रिदम्स पता होने होते हैं, मुश्किल काम नहीं है ये। बट मैंने जो शुरू में गाइडेंस थी, और जो मैं आज तक भी लेता हूँ इन जनरल, सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है, तो वो मैं अली साहब से ले रहा था, जलील अली साहब, उनका बेटा जो है वो मेरा क्लास फेलो था आर्मी मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर थे, हम दोनों क्लास फेलोज थे, तो मुझे उस बात का एडवांटेज था, फ़ायदा था। मैं उनसे सीखता रहता था कुछ चीज़ें, और वो काफ़ी टफ टास्क मास्टर हैं, तो बड़ी मुश्किल से किसी शेर पे दाद मिलती होती है उनसे। तो वो काम आया हमारे, यूं करके कुछ हमने चीज़ें सीधी की। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। मतलब एक तरफ साइकियाट्री और दूसरी तरफ ख़्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे पता है कि आपका काम और आपकी शायरी जो है ना वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये बात तो हम सब लोग जब आपकी बातें सुनते हैं साइकियाट्री से रिलेटेड और आपकी शायरी सुनते हैं तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें ना कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं। लेकिन ये जो सीखने का अमल है, उरूज़ का और आहंग का, मेरी एक दोस्त है वो कहती है कि उरूज़ का उसको भी नहीं इतना पता लेकिन वो आहंग से बड़ी अच्छी शायरी कर लेती है। और वो है जो इंटरनल रिदम्स की आप बात कर रहे हैं कि हर बंदे में होता है। तो किताबें पढ़ी आपने मुश्किल-मुश्किल सी इससे रिलेटेड भी? मतलब उस्ताद तो आपको मिल ही गए, तो आपने बुक्स भी पढ़ी उरूज़ से रिलेटेड और फिर बाकायदा उसको आपने अपने आप को ट्रेन किया आपने? जी, जी, मेहनत तो हर जगह पर बहरहाल ज़रूरी है। कोई बहुत मुश्किल किताबें इसकी जो हाली साहब वाली किताब पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब वो वैसे हम पढ़ते रहते हैं रेफ़रेंस के तौर पर, लेकिन आसान किताबें भी मौजूद हैं, आसान उरूज़ के ऊपर भी मौजूद हैं। एक वेबसाइट है, अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे बहुत सारे दोस्त जो पूछते होते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट खोजी थी जिसका नाम था uruz.com। तो वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसके ऊपर हाँ, सरवर खान साहब, गुलाम सरवर साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे उस्ताद थे उर्दू शायरी के, उरूज़ के। तो उन्होंने बहुत आसान तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है उस वेबसाइट पर। 20 लेसन्स हैं इन टोटल, और हर लेसन कुछ 3-4 सफ़ों का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी ये नहीं वो 100 सफ़े बनते हैं, लेकिन आपको वो बड़े आसान तरीके से मिसालों के साथ समझा देते हैं कि टेक्निकल बात क्या है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उसको सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वज़न में वो नहीं है,
تو پھر آپ اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی انسٹرومنٹ بجانا شروع کر دے اور وہ اس کے نوٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، اور وہ کہے کہ نہیں، بہرحال آپ تسلیم کریں کہ یہ میوزک ہے، تو اس کو شور تو کہا جا سکتا ہے، اس کو میوزک نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو وہ آواز تو ضرور آ رہی ہے جو کسی نہ کسی ساز سے آ رہی ہے، لیکن اس کو موسیقی نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی شاعری میں بھی جب تک آپ اس کے ردمز کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ اس کو پر سے شعر کہنا یا شاعری کہنا تو زیادتی ہوگی شعر کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم میں سے ہر بندہ جس کے دل میں جو بات آتی ہے، جو خیال آتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میری شاعری ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ردھم، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن چلیں، خیال ہی صحیح، لیکن بہرحال لکھنا ضرور چاہیے، اور اگر سیکھ کے لکھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے آپ شاعر بن جائیں گے۔ تو ڈاکٹر عمر، السلام علیکم، ویلکم، آپ بھی آ گئے ہیں، اور اب آپ دونوں حضرات ڈاکٹر ڈاکٹر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ لوگ آئیں اپنے سوالات کے ساتھ، تو اس سے پہلے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا وہ والے کویسچنس کر لیے ہیں جو میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے پرسنل انٹروڈکشن میں جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے اپنی شاعری کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں۔ تو آپ بھی اگر ڈاکٹر صاحب سے ہاں ہاں ہاں، ویسے تو آپ کو کہاں موقع ملتا ہوگا ان کے ساتھ بات کرنے کا، تو آپ میرے تھینک فل ہوں کہ میری وجہ سے آپ ڈاکٹر ساجد صاحب سے بات کر پا رہے ہیں۔ تو پلیز آپ کوئی کویسچن ہے تو پلیز کر لیجیے، آئی ایم ویری کائنڈ کہ میں آپ کو موقع دے رہی ہوں بات کرنے کا۔ السلام علیکم ڈاکٹر شہلا، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ساجد رحیم، باقی تمام حاضرین، آپ سب کو بہت بہت سلام۔ اور یہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے واقعی ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اس میں ان کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی سستی اور اپنی مصروفیات کا بھی عمل دخل ہے، لیکن آئی ایم تھینک فل ٹو یو جی، آپ کی وجہ سے آج ان سے ایک دفعہ پھر لائیو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے ڈاکٹر ساجد رحیم کی شاعری کی، آئی ڈونٹ نو انہوں نے اب تک کیا بتایا، اور ایجوکیشن کے بارے میں بھی جو خیر وہ تو میں جانتا ہی ہوں، وہ میں میرے لیے نشر مقرر ہی ہونا تھا، لیکن دو چار باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، اور جب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ جب ساری محفل جمع ہو میں تب بات کروں ڈاکٹر ساجد رحیم کے بارے میں۔ ان کے ساتھ میرا ایک پرسنل اینگل تو ہے ہی ہے، لیکن میرا ایک ان سے ایک پروفیشنل تعلق بھی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی فیلڈ سے ہیں، ایک ہی ڈاکٹری کی فیلڈ سے ہیں، میں سرجن ہوں، وہ سائیکائٹرسٹ ہیں، اور ہمارا آپس میں بڑا ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہمیں آگے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن جہاں تک ان کی شاعری میں جس طرح سے انہوں نے اپنے پروفیشن کو، اپنی شخصیت کو، اور اس پروفیشن کو سمجھ کر جس طرح سے اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ ان کی شاعری میں بڑا عیاں ہے، اور اس کے بارے میں ہم ان کے جو پوئٹک ریفرنسز ہیں وہ بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے بھی، ان سے سنیں گے بھی۔ تو فی الحال تو اتنا ہی، باقی انشاءاللہ جب محفل جمتی ہے تو بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر عمر، بہت شکریہ۔ ایکچولی آپ کی ایبسنس میں بھی ڈاکٹر ساجد کے منہ سے میں نے آپ کے بارے میں جو چیزیں سنی ہیں اس میں یہی ہے کہ بھئی اس کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا کیا کہنا ہے۔ تو جب بات یہاں تک آ جائے کہ اس کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کافی کچھ ہے جس کا ہمیں علم نہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح سے قائم دائم رکھے، آپ کی شاعریاں بھی اور آپ کے سارے کام بھی۔ یو آر گڈ بڈیز، آئی کین سی دیٹ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رکھے قائم دائم۔ چلیں شاعری سے ہٹ کے اب ہم ذرا ڈاکٹر صاحب کے پروفیشن سے ریلیٹڈ کویسچنس کر لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے نا، ام، پہلے بھی میں نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں جو کنڈیشن ہے مینٹل ہیلتھ کی، اور لوگ آپ تک پہنچتے پہنچتے اس سے پہلے جن عذابوں سے گزرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے پلیز۔ جی، تمام کلچرز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ بیلیف ماڈل۔ تو ہر کلچر میں انسان کے ساتھ ہونے والے مختلف تجربات کے بارے میں
اس کی اپنے ان کے پہلے سے کچھ نہ کچھ اعتقادات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نظریات ہوتے ہیں، کوئی وہاں کی پریکٹسز ہوتی ہیں، ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں، وہ ہر کلچر کی ڈیزائنڈ ہوتی ہیں، وہ وہاں چل رہی ہوتی ہیں صدیوں سے، اور ان کی بنیاد پر جب آپ انسان کے ساتھ ہونے والے کسی بھی تجربے کی کازیشن ہے جس کو ایٹریبیوٹیبلٹی کہتے ہیں اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ہر کلچر کا۔ ہیومن نیچر بھی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی سبب اس کا ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈ کر اس پر اطمینان پا جاتے ہیں، یا جب وہ کاز ڈھونڈتے ہیں تو اسی کے حساب سے پھر اس کا سلوشن بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی، اور پھر ایسٹرن سائڈ پر بھی ہمارے ہاں بہت ساری جو سائیکولوجیکل النسز ہیں، ویسے تو خیر یہ تمام چیزیں پہلے میڈیکل النسز کے ساتھ بھی اسی طرح سے ایسوسیٹڈ تھیں۔ ٹی بی کی کبھی ہسٹری پڑھیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1960s تک بھی لوگ اس کو کہاں ایٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور وہ بھی گناہوں کی سزا ہی سمجھی جا رہی ہوتی تھی، اور اس میں بھی اگر کسی کو وامٹنگ ہو رہی ہے یا اس کا سپوٹم ہے، کھانسی آ رہی ہے تو اس میں خون آ رہا ہے، تو اس کی اپنی توجیحات ہوتی تھیں کہ اس کے اندر اب بیڈ سولز آ گئی ہیں، ایول سولز ہیں، اور وہ اندر سے زخمی کر رہی ہیں اور وہ گناہوں کی سزا دے رہی ہیں۔ اس طرح کی ساری باتیں تو ٹی بی کے بارے میں بھی چلتی تھیں 1960s تک۔ ایون بہت ساری اور انفیکشس النسز کے بارے میں بھی ایسا ہی چل رہا ہوتا تھا۔ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یہ تمام کی تمام چیزیں آج بھی اسی طرح سے قائم اور دائم ہیں۔ تو نیچرلی جب یہاں پر کسی بھی شخص کو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایٹریبیوٹیبلٹی جو ہے وہ عمومی طور پر سپر نیچرل کی جاتی ہے۔ اب وہ سپر نیچرل میں سارے بریکٹس ہوتے ہیں، اس میں اثر بھی ہوتا ہے، اور اس میں نظر بھی ہوتی ہے، اور اس میں سحر بھی ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر پھر وہ اس کی اخلاقیات پر بھی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے، اس کی مذہب کے ساتھ جڑنے کو بھی یا مذہب سے تعلق جو ہے وہ بھی کوشچن مارک میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایز ریسنٹلی ایز یسٹرڈے I would want to share that as recently as yesterday جمعہ کے خطبہ میں جہاں میں خود نماز پڑھ رہا تھا، وہاں پر ان مولوی صاحب نے اپنا خطبہ جو ہے اس کا اختتام بھی اسی بات کے اوپر کیا تھا۔ پھر آپ آ جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہماری دماغی بیماری ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے وظیفہ دے دیں، تو یہ جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں ان پر عمل کر لیں تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا اور آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی۔ یہ کل کی بات ہے جو میں نے خود وہاں بیٹھے ہوئے سنی۔ تو بہرحال پھر بعد میں مولوی صاحب سے میری ملاقات ضرور ہوئی ہوگی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے مولوی صاحب سے ملاقات ضرور کی ہوگی، بٹ in general this was the message as recently as 25th of January 26th of January 2024 سر یہ معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میرا اس میں ضمنی سوال ہے کہ اگلا جمعہ آپ کس مسجد میں پڑھیں گے؟ اس میں تو آپ دوبارہ نہیں جائیں گے آپ؟ جی اگلا جمعہ جو ہے وہ سڑک کے پار ایک اور مسجد ہے، وہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ جانے کی۔ تھوڑا سا دور ہو جائے گا تو ابھی وہاں نہیں پہنچوں گا میں کہ گھر سے مسجد ہے بڑی دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ وہ جمعے کی نماز کے علاوہ باقی جگہوں پر سوچ لوں گا، لیکن فی الحال جمعے کے لیے سڑک پار کرنی پڑے گی اب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ متھ ہے، اور متھ تو خیر مجھے متھ نہیں کہنا چاہیے۔ آئی نو میرا آپ سب لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ، تینوں ہی جو لوگ ہیں میرے احبابوں میں، میرے احباب میں شامل ہیں، دوستوں میں شامل ہیں، اور میں بہت اسپیسز کرتی ہوں ان سب باتوں کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میری تسلی اور تشفی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں یہ دکھ میں نے دیکھا ہے۔ میری ایک دور پار کی تو خیر نہیں، میری سیکنڈ کزن تھی، تو اس کو کچھ اسی قسم کا پرابلم ہوگا،
सियालकोट के गाँव में। तो वो पीर साहब के पास लेकर गए और उन्होंने उसका पाँव जला दिया किसी जलती हुई चीज़ रख के, उसके जिन निकालने के चक्कर में या जो भी उसके ऊपर भूत-प्रेत था। और ये इस तरह की जो बातें हैं, फिर वो एक दफ़ा यूईटी में हम लोग थे, तो वो अजोका थिएटर, मेरा ख़्याल यही नाम था उनका। वो लोग आए और दे वर टेलिंग द स्टोरीज़ अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, स्पेशली ख़वातीन में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हो सकता है कि कुछ लोग अ, जानबूझ के भी करते हों, कोई अपनी बात मनवाने के लिए, आई डोंट नो, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अपनियां गल्लां मनान लई इन्हें क्या कि मैंने तो जिन्ना दा साया हो गया ते मैनू ऐ हो गया। और बाकी फिर उसके साथ जिस जिस किस्म के सलूक होते हैं, तो कैसे कैसे एक फाइन लाइन आप ड्रॉ करते हैं डॉक्टर साहब के कोई बंदा जो है वो वाक़ई उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसको ही और शी नीड्स दैट हेल्प, या कोई ऐसे ही बहाना कर रहा है। तो वो मैंने करारा राशा, चूँकि ये भी साइकोथेरेपिस्ट हैं, इनसे भी मैंने ये सवाल किया था, तो मैं आपसे भी ये करना चाहूँगी कि ये आप वैसे तो ऑफ़ कोर्स आप डॉक्टर हैं, शेर की तरह शेर के उरूज़ और वज़न से आपको पता चल जाता है शायरी है या नहीं, तो बंदे को भी देख के आपको पता चल जाता होगा। तो आप कैसे फिर उसकी सेवेरिटी के क्या उतना ही सीवियर है जितना अपैरेंटली पेशेंट कह रहा है, या पेशेंट नहीं कह रहा है? क्योंकि दोनों केसेज़ हैं। समटाइम्स जो पेशेंट है या प्रॉब्लम में जो बंदा है, वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर वाले मुझे समझ रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। और समटाइम्स वो बंदा कह रहा होता है मुझे प्रॉब्लम है और घर वाले नहीं मान रहे होते। तो हर 2 केसेज़ में आप कैसे टैकल करते हैं अटेंडेंट्स को और पेशेंट को, हिमसेल्फ और हरसेल्फ? अच्छा देखिए, एक तो ख़ैर बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, और ये तो पूरी मतलब इसके ऊपर तो एक अलहदा से पूरा वर्कशॉप कंडक्ट की जाती होती है या की जा सकती है। लेकिन मैं उसको जितना समराइज्ड करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि कम से कम किसी भी थेरेपिस्ट को, किसी भी साइकेट्रिस्ट को, प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल को बहरहाल ये हक नहीं पहुंचता कि वो भी वही काम करे उस शख्स के साथ जो उसके सामने बैठा है, कि वो भी उसको सबसे पहले शक की निगाह से देखना शुरू कर दे कि क्या ये जेन्युइन प्रेजेंटेशन है, या इसके कोई और अ, या ये बात बनाई गई है, या ऐसा है। अब मैं तमाम अपने रेजिडेंट्स को भी और इंटर्न्स को भी यही बात कह रहा होता हूँ कि अच्छा यार, अगर 1 मिनट के लिए फर्ज कर लिया, सिर्फ फर्ज कर लिया, और बड़ी मुश्किल से फर्ज किया, मैं अभी थोड़ी देर में स्टैटिस्टिक्स के साथ बात कर देता हूँ, लेकिन फर्ज भी कर लिया कि अच्छा उनके यहाँ वो भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिम्टम के साथ, तो इसकी भी तो कोई वजह होगी और ये भी कोई उसकी मजबूरी होगी। तो ये भी तो समझना जरूरी है कि उसने ये वाला रास्ता ही क्यों इख्तियार किया। उसने मैंने आज आज मैंने शेयर लगाया है, जो मेरे ख्याल में ट्विटर पे जो आखिरी शेयर मैंने लगाया है, वो आधा तो आपके सवाल का जवाब उस शेर में मौजूद है कि बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ उनको दुख अपना, मैं क्या करूं मेरे हमदर्द रो नहीं पाते। वाह तो वाह वाह! अब दिस इज वन ऑफ द एंगल्स, वेरी वेरी सिंपल। समटाइम्स कोई भी शख्स जो है वो ये यानी आप जैसे आप ऊंचा कब बोलते हैं, ऊंचा आप तब बोलते हैं जब आपको ये लगता है कि सामने वाले शख्स तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, उसी वक्त ऊंचा बोलना शुरू करते हैं। हमारा बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। आप फोन पे बात कर रहे हो, सामने वाले शख्स की आवाज आपको ठीक ना आ रही हो, आप ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है मेरी आवाज भी इस तक नहीं पहुंच रही होगी। दैट इज अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेना। तो बिल्कुल इसी तरह से, या ताबिश भाई ने कहा था कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। तो अब अगर कोई भी, वो बच्चा है या बड़ा है, वो इफ ही इज रेजिंग हिज वॉइस, ही इज प्राइमरीली डूइंग इट बिकॉज
اس کو کہیں نہ کہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی بات دوسرے تک پہنچ نہیں رہی. اب اگر اسی طرح سے اسی انالوجی کو آپ ڈرا کر لیجئے آگے، اب اگر ایک معاشرہ ہے جس میں کسی کے سائیکولوجیکل ڈسٹریس کو ویلیو ہی نہیں کیا جا رہا، ویلیو کرنا تو خیر آگے کی بات ہوگی، اکنالج ہی نہیں کیا جا رہا، رجسٹر ہی نہیں کیا جا رہا، تو اس کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے؟ پہلی بات ہے وہ اس زبان میں بات کرنا شروع کرے گا جو زبان وہ والا معاشرہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، یا جس کے لیے ان کے کان ایٹیونڈ ہیں، وہ اس زبان میں بات کرنا شروع کرے گا. وہ زبان کون سی ہوتی ہے؟ وہ زبان ہوگی جسمانی علامات کی. آپ میں سے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ اس کلچر کے اندر بھی وی آر مور اٹیون ٹو فزیکل کمپلینٹس دین دا سائیکولوجیکل کمپلینٹس. اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہیں وہ فزیکل سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ والی زبان ہے جو اگلا شخص ہے، جو آپ یعنی جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے، اور اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی پین کلر کا نام ضرور دے دے گا آپ کو اگر آپ کہیں گے مجھے ہیڈ ایک ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اداسی ہے تو وہ اس کے لیے پرسکرپشن فرق ہو جائے گی. ایسی کون سی بات ہے، اللہ کا شکر یہ کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اچھی خاصے تو ہو، ان لوگوں کو دیکھو جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیڈ ایک پر نہیں کریں گے. ہیڈ ایک پر اس کو کہیں گے کہ ریسٹ کر لو، تھوڑا سو جاؤ، پین کلر کھا لو، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لے جاتے ہیں. تو اب یہ جو ایک تو معاشرے نے خود اس کو چینلائز کر دیا، ایک راستے کو مسلسل بلاک کیا، دوسرے راستے کو مسلسل کھولا، تو جو زبان کامن ہو گئی وہاں پر اسی زبان میں بات کی جائے گی، اسی زبان سے ایکسپریشن کیا جائے گا. ون تھنگ. سیکنڈلی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یعنی جب تک وہ ویسے ان سے کہہ رہے تھے کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز تھی، کوئی بھی ڈسٹریس تھا، کوئی بھی مطالبہ بھی تھا، اگر وہ ویسے نہیں مان رہے تھے تو ان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا. تو اس میں وہ اپنا کنٹریبیوشن نہیں دیکھ رہے کہ اچھا ہم ویسے بھی تو بات سن سکتے تھے، ہم ویسے بھی اس چیز پہ نیگوشیٹ کر سکتے تھے. تو جنرلی اسپیکنگ سب سے پہلے تو آپ کو ان کے ساتھ بڑا کلیئرلی یو ہیو ٹو ہیو اے ویری نان ججمنٹل اپروچ. اس کے بعد جو آپ بہت ٹیکنیکل اور آگے کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر فیکٹیشیس ڈس آرڈر ہوتا ہے یا ملنگرنگ ہوتی ہے، اور اس کی کل پرسنٹیج جو ہے وہ لیس دین 0.5% ہے. لیس دین 0.5% اس کی کل پرسنٹیج ہے ان لوگوں میں جو سائیکولوجیکل سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور ان کے کچھ اور الٹیریئر موٹیوز ہو سکتے ہیں، الٹیریئر گولز ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس طرح کی پریزنٹیشنز جو ہیں ان کے پیچھے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور ہم وی آر ٹرین ٹو گیدر دیٹ ایز ویل. میں ایز ریسنٹلی ایز 4 weeks ago I have seen somebody جو کہ جن کی اپیرنٹ ساری کی ساری پکچر جو تھی وہ اسکیزوفرینیا والی تھی. ان کو سائیکوسس کے سمٹمز وہ نریٹ کر رہے تھے، اور ان کو ہیلوسینیشنز بھی تھیں، اور ان کو اور باقی بیہیویئرز بھی تھے، اور ان کا ایک میموری لاس بھی تھا، رپورٹڈ میموری لاس بھی تھا کچھ چیزوں کچھ ایونٹس کے بارے میں. بٹ وی نیو دیٹ دیٹ از ناٹ دا کیس بیکاز دا تھنگز ور ناٹ کمنگ اپ ٹوگیدر. تو ان کی ایکچوئل ریزننگ کچھ اور تھی. ایکچوئل ریزننگ جب اور ان کے جو ادارہ تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت سیریسلی بیمار ہیں. ان کے گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ ان کے بھائی کا مرڈر ہوا تھا، اور ان کے بھائی کا مرڈر میں کہیں نہ کہیں وہ خود کو ذمہ دار بھی ٹھہرا رہے تھے، تو وہ اس ریئلٹی کے ساتھ کنیکٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. بیکاز اور تو دس واز ہز ریفیوج بائی گیٹنگ ان ٹو اے ڈسوسیٹیو اسٹیٹ اینڈ ڈسوسیٹیو فیز. اینڈ بیکاز اس پر سارا کا سارا سوسائٹی رسپونڈ بھی کر رہی تھی، تو ہی his unconscious mind was feeling more at a point of convenience when he was so to speak sick. تو
it preferred to stay there until the reality جب until کہ وہ reality change ہو جائے. تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں بٹ وہ بہت بہت کم ہوتے ہیں. اور اگر ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو ویسے معاشرہ کر رہا ہے تو پھر وہ کہاں جائیں گے اور کہاں سنیں گے. مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی شاید کوٹ کیا تھا کسی جگہ پر کہ اشفاق صاحب نے ایگزیکٹلی یہی تو کہا تھا کہ اچھا انہاں دا بڑھنا ہے جنہاں دا کوئی نہیں بنتا. تو اب یہ جو انہوں نے ایک لائن میں بول دیا تھا کہ انہاں دا بننا ہے جنہاں دا کوئی نہیں بنتا، یا میں نے ابھی ایک اور کسی غزل میں ایک شعر تھا کہ عمر نے سنا ہے کہ وہ جن سے اپنے پرائے گریز کرتے تھے، میں ایسی اجڑی جبینوں سے عشق کرتا تھا. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. تو اگر ہم نے بھی وہی کرنا ہے تو پھر زیادتی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو کویسچن کیا تھا وہ میری چونکہ کنسرن ہے، میری نظر سے ہر طرح کے کیسز گزرے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں اور دے ٹرائیڈ کہ ان کو کچھ ہے، اور ایسے بھی کہ جن کو بہت کچھ تھا اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کو کچھ ہے، اور اگر مان لیا تو اس کے لیے جو طریقے نکالے گئے وہ بھی بڑے بڑے عجیب و غریب، جن میں سے ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. کوئی مولوی صاحب کے پاس دم کرانے بھی لے جاتے ہیں، اور جن نکالنا تو بہت ہی کامن ہے کہ اور وہ جو جن نکالنے والے کرتے ہیں وہ اس کا میں نے آپ کو بتایا. تو بہت براڈ ہے یہ. میرا بس چلے تو میں پاکستان کے گھر گھر میں جا کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ نہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے جاؤں یا ان کا کوئی میں کچھ کر پاؤں. لیکن چلیں واللہ عالم میں کچھ کر پاؤں گی آئندہ کبھی یا نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن چلیں یہ اسپیسیز میں کر لیتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ چلو میں کوئی نہ کوئی اویئرنیس دے کے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب میرا کویسچن پھر اب آپ کی طرف آتا ہے. جی ڈاکٹر عمر، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر لیجئے، میں ذرا جس کویسچن بھی کر کہہ رہے لوں. ہیں میں جس بھی کہتا میں بس یہاں پر ایک تو کمنٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو جو آپ کر رہی ہیں جو اسپیسز کے تھرو، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اویئرنیس ہے. کیونکہ اس طرح سے وہ لوگ جو ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں، ایکس یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، آج کل سب سے بڑا سورس ہی سوشل میڈیا ہے اویئرنیس کا. تو اس کو ایک اچھے طریقے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اگر آپ کی جو کاوش ہے، یہ بہت قابل ستائش ہے. دوسرا، جہاں ڈاکٹر ساجد رحیم نے یہ کہا کہ لوگ فزیکل کمپلینٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں اور مینٹل کمپلینٹس کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتے. اگر جیسے اگزامپل انہوں نے یہ دی کہ اداسی، اگر کوئی کہتے کہ میں اداس ہوں تو اس کو کوئی کچھ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. اس پر مجھے انہی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ تبلیغ کرنے لگتے ہیں، لوگ تبلیغ کرنے لگتے ہیں، کوئی کہہ دے اگر اداسی ہے. تو یہ بات مجھے ان کی بات سے فوراً انہی کا یہ شعر یاد آیا کہ لوگ آپ کو اسلام کے بارے میں اور بہت ساری باتیں بتانا شروع کر دیں گے اور اسپرچولیٹی کی طرف لے آئیں گے اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں اداس ہوں. لیکن وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے کلچر، ہمارے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اس کی آرگینک کازز بھی ہو سکتی ہیں، ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک. اس حساب سے آپ کی اسپیس کا کنڈکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت خوش آئند ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر، تھینک یو ویری مچ. لیکن جتنے میرے دل میں خیالات، مطلب دماغ میں خیالات ہیں اور دل میں خواہشات ہیں، اس سے بہت کم میں کر پا رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشنز ہوتی ہیں، آپ خود بھی ہیومن بینگ ہیں اور اوپر سے شاعر بھی، تو سینسٹیوٹی تو آف کورس پہلی ضرورت ہے شاعر ہونے کے لیے. تو آپ خود بھی تو ڈسٹرب ہوتے ہوں گے نا ایسی چیزوں سے. تو پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح سے کلین کر پاتے ہیں، یا ان باتوں سے خود کو آپ کیسے محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے لوگوں کو دیکھ کے، لیکن پھر وہ اس کے لیے آپ کی ٹریننگ بھی ظاہر ہے ہوگی. پر میں آپ کا لیکن میں آپ کا تجربہ بھی سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے کوپ کرتے ہیں ایسی سچویشن کو.
جیسے ایک الیکٹریشین اپنے گھر کی بجلی ٹھیک کرتا ہے، تو پہلا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آم، آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں تو آپ کو اس پروفیشن میں یو ہیو لرنڈ دا اسکلس ٹو ڈیل ود سرٹن کائنڈ آف تھنگس. اور اسکل سیٹ کسی بھی شخص کے پاس ہو، یعنی میں ایک بہت سمپل سا ایک پیس آف مائنڈ کی اور کانفیڈنس کی کل ہماری کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو ایک دو سادہ سی باتیں ہیں کہ صرف دو چیزیں ہیں جو ان کو آپ لوگوں میں کمپیئر کرنا شروع کر دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو ول بی مور ایٹ پیس، ہو ول بی مور کانفیڈنٹ. اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نالج اور ایک ہے اسکل. ان دو چیزوں کے ساتھ ہی آپ کا کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے، انہی دو چیزوں کے ساتھ آپ کا پیس آف مائنڈ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. جو شخص دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ اسکل سیٹ ہے، چاہے وہ اس کی فزیکل سکلز ہیں، چاہے وہ اس کی ایموشنل سکلز ہیں، لائک ایموشن ریگولیشن ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اسٹریس کوپنگ سکلز ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود کانفلکٹ ہے، ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، اینگر مینجمنٹ سکلز ہیں، عام زبان میں سمجھا جائے اینگر مینجمنٹ سکلز ہیں، موٹیویشنل سکلز ہیں، یہ سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہو گئے. فزیکل سکلز ہیں، اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے، اس کو کوکنگ بھی آتی ہے، اس کو نیٹنگ بھی آتی ہے، اس کو الیکٹرک کا کام بھی آتا ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ سکلز آپ دیکھیں گے، اتنا زیادہ آپ اس شخص کو کام بھی پائیں گے اور کانفیڈنٹ بھی پائیں گے، بیکاز یہ دونوں کام جو ہیں یہ فرنٹل لوب کا کام ہے برین کی. اور جب فرنٹل لوب ان کمانڈ اور ان کنٹرول ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو بالکل ریشنل طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے. اور کوئی بھی ایک سچویشن ہے، وہی ایک بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، اور 5 سے 6 سال والا جو ہے وہ چھلانگے مار کے جا رہا ہوتا ہے، اور 10 سے 12 سال والا جو ہے وہ فون پہ بات کرتے ہوئے گپے مارتے ہوئے بھی اتر جاتا ہے. تو وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بیکاز اس کی موٹر سکل بھی ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کی کوگنیٹو سکل بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جو اس کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اس بارے میں کانفیڈنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کو سوچ کے نہیں کرنی پڑتی. جب آپ اس کو ماسٹری کسی بھی چیز کی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے، میں کوئکلی بتا رہا ہوں، میں کو بہت پڑھانا نہیں چاہ رہا، لیکن اس سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انکانشیس انکمپیٹنس، کہ جب آپ کو کوئی چیز نہیں آتی اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو نہیں آتی. پھر ایک دن کوئی تجربہ ہوتا ہے، وہ کوئی چیز سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اے سچویشن، ہاؤ ٹو ڈیل ود این ایموشن، اور ہاؤ ٹو ڈیل ود اینی ایکسٹرنل تھنگ، کوئی کمپیوٹر چلانے سے لے کر گاڑی چلانے تک. پھر ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یار، یہ تو آپ کو نہیں آتا. دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیج آف لرننگ، اس کو ہم کہتے ہیں کانشیس انکمپیٹنس. ناؤ یو نو دیٹ یو ڈو ناٹ know this or know how to do this. پھر then you start to learn it. اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں کانشیس کمپیٹنس، کہ اب آپ اس کو سوچ سوچ کے کر رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے کر رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے کر رہے ہیں، پوچھ پوچھ کے کر رہے ہیں. دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیج، جس کو ہم ٹریننگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم لرننگ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ وہ سیکھ لیتے ہیں تو دین دیٹ اسٹیج بیکمس انکانشیس کمپیٹنس. اب وہ آٹومیٹیکلی آپ کے لاشعور میں وہ کمپیٹنس اچیو ہو گئی اور بیٹھ گئی. اب آپ نے سوچ کے کچھ نہیں کرنا ہوتا، وہ ہوتا ہے اینڈ یو جسٹ ڈو اٹ. دا وے یو سی پیپل پلئنگ ٹینس اور کرکٹ اور اینی گیم، تو ان کے آٹومیٹکلی ایک ریفلیکس ہوتا ہے، وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں اس وقت کہ اب فور ہینڈ سے شاٹ کھیلنا ہے یا بیک ہینڈ سے کھیلنا ہے، اب اس پہ والی کرنی ہے یا ڈراپ ہینڈ کرنا ہے. اٹ آٹومیٹکلی ہیپنس ٹو دیم. اور پھر اس سے اگلی ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم ماسٹری کہتے ہیں. وہاں پر آپ انوویٹو ہوتے ہیں، وہاں پر یو ڈیوائز نیو میتھڈس اینڈ نیو ویز آف ڈیلنگ ود دا سملر سچویشن. اس کو آپ ماسٹری کہتے ہیں. اب دا پرپز آف ٹریننگ ان دس ویری فیلڈ از ایگزیکٹلی دا سیم. آپ اس کے ساتھ ساتھ بالکل انہی سٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وائل یو آر ڈوئنگ اٹ، اٹ اسٹل ڈز ناٹ مین کہ آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بات کر رہا ہے، یا کوئی بھی پینفل ٹرامیٹک ہسٹری ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، یا کوئی بھی ڈارکیسٹ پاسبل فیس ہے سوسائٹی کا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو اٹ ول ناٹ افیکٹ یو، اٹ ول اسٹل افیکٹ یو.
دا اونلی ڈفرینس از کہ یہ بالکل ایسی ہے کہ سیڑھیاں آپ ابھی بھی اتریں گی اور آپ کی باڈی نے ایک خاص لیول پر کانٹریکٹ اور ریلیکس پٹھونے پھر بھی کرنا ہے، بٹ اس سے آپ کے اوپر کتنا افیکٹ ہوگا یا آپ ہونے کے بعد آپ اس سے کتنا جلدی باؤنس بیک کر پائیں گے، دیٹ از ایگزیکٹلی ویئر دا ڈفرینس. اور پھر آپ اپنے اب وہی اسکلز اگر آپ کو خود بھی پتہ ہی ہیں جو دوسرے کو آپ سکھا رہے ہیں تو آپ کو آتا ہوگا تو آپ سکھائیں گے. یو کین ناٹ پریچ وٹ یو ڈو ناٹ پریکٹس. تو وہ آپ اپنی لائف میں وہ کر بھی رہے ہیں پہلے سے، تو آپ کے گو ٹو میکینزمز ہوں گے، مثلاً جن کا ہاتھ ابھی کھڑا ہے. ہاں، اگر کسی دن ہم زیادہ اوور ویلم ہو جائیں تو ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. کوئی اور طریقہ نہ بھی ہو رہا ہو تو یو سمپلی رائٹ، اور بہت ساری چیزیں اس میں ایکسپریشن میں آ جاتی ہوتی ہیں. تو یہ المیہ نے آپ کے ساتھ بھی وہ پورا اسکل سیٹ رکھا ہوتا ہے، اور یہ تمام انسانوں کو دیا ہوا ہے اس نے. ہم اپنی اپنی کیپیسٹیز کو بعض اوقات ایک نالج نہیں کر رہے ہوتے، ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، کیپیسٹیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اس کو ڈیل کرنے کی. اچھا سر، یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، چونکہ اب دنیا صرف ہم نہیں، دنیا مانتی ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر سائیکائٹری میں آپ ایک اتھارٹی ہیں، اور جس طرح سے آپ شعور، لاشعور اور تحت الشعور میں بسنے والی چیزوں کو آپ اپنے شعروں میں لے کے آتے ہیں، تو کیا اس تخلیقی عمل سے گزرتے وقت بھی کچھ آپ پر گزرتی ہے؟ کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا سوال میرا اس کے بعد آپ سے ایک اور ہوگا، چلے وہ میں بعد میں کروں گا. پہلے ذرا اس کا بتائیے کہ یہ جو آپ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو جو شاعری میں لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے لاشعور کا حصہ ہے، تحت شعور کا حصہ ہے، کہ یہ آپ کی شعوری کاوش ہے؟ میرے خیال میں جب اس کا آدھا جواب تو افضل بھائی نے اور نوشی آپی نے پچھلی اس اسپیس میں دے دیا تھا جو بک کے حوالے سے ہوئی تھی، کہ دن بھر کے آپ کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو یو کیپ کلیکٹنگ اٹ فرام ہیئر اینڈ دیئر، اور وہ آپ لیو ان کر رہے ہیں نا، اور وہ آپ باقاعدہ بسر کر رہے ہیں، وہ بسر کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ آپ ایکومولیٹ بھی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے اس کی. اور بعض اوقات ان میں سے کسی اور وقت میں کسی اور طرح سے، یہ ضروری نہیں ہو رہا کہ ایک ایکسپیرینس مجھے آج ہوا ہے تو وہ جو میں کل کچھ لکھ رہا ہوں یا پرسوں کچھ لکھ رہا ہوں اس کے اندر ریفلیکٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، وہ کسی جگہ پر دماغ کے کسی کونے میں، لاشعور میں یا تحت و شعور میں بھی جا کر بیٹھا رہے گا اور بیٹھ جائے گا. اور پھر بعد میں یعنی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یوں دے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں 2006 یا 7 کی بات ہوگی کہ جب میرے مینٹور نے ایسے ہی، میں کسی چیز کے اوپر while I was being trained، تو میں کسی چیز کے اوپر اپسیٹ تھا، جو جس طرح کی انفارمیشن مجھ سے شیئر کی تھی کسی بھی پیشنٹ نے، تو I went to him and to talk about it کہ this was a little too much، اور this was quite gruesome of، اور یار یہ والا فیس جو ہے ہیومینٹی کا. تو I remember that he said کہ یار we are the dustbins of society، so ڈسٹ بن میں لوگ آ کر اپنا ٹریش ہی ڈالیں گے اور کوڑا ہی ڈالیں گے، اور ان کو ڈالتے رہنا ضروری ہے. آپ کا کام اپنی پروسیسنگ ہے، ریسائکلنگ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں، تھنگز لائک دیٹ. بٹ ہی یوز دس لائن کہ وی آر دا ڈسٹ بنس آف سوسائٹی. ناؤ یہ 2006-7 کی بات ہے، اور 2023 میں میں ایک غزل لکھ رہا تھا. یہ جو پاکستانی حالات چل رہے تھے، کچھ اس پہ شروع ہوئی تھی کہ کسی کی آنکھوں کا نور چھینا نہیں انہوں نے، میرے اندھیرے تیرے اندھیروں سے مختلف ہیں. تو اس کے آگے میں نے وہ لکھا تھا کہ دکھوں کا کوڑا سمیٹتے سب کا ہیں مگر ہم، گلی کے نکڑ پہ پھیلے ڈھیروں سے مختلف ہیں. تو اب لکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پروبیبلی 2007 میں جو ایک ایکسپیرینس ہوا تھا، 2007 میں جو ایک ڈسکشن ہوئی تھی، وہ آج ایک شعر کی صورت میں اس طرح سے اس موجودہ تناظر میں کوئی اور غزل لکھ رہا ہوں تو اس میں وہ ایکسپریس ہوئی ہے. sometimes it can take decades, sometimes it may take an hour or two, and you are right away producing it right then and there.
वेरी नाइस डॉक्टर साहब। अच्छा, जी जो डॉक्टर फिर करें बात आप। साथ ही मैं अपना दूसरा सवाल भी अभी शूट कर दूं, वो ये कि आपकी शायरी में भी, और हमने कई जगहों पे देखा है कि बचपन के बहुत रेफरेंसेस है। तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, वो बचपन को बड़ी अहमियत देते हैं इंसान की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। आपकी शायरी में भी वो पूरी गज़ल है, दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, इसके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो इस बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताइए कि बचपन की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत, और उसके बारे में मुख्तसर, आई नो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ हमें थोड़ा-सा बताते जाइए। मैंने मैंने सोचा था, मैं अभी गेस्ट जो सारे दोस्त बैठे हुए हैं उनको देखते हुए मुझे उसमें नजर आया कि डॉक्टर अस्मा बैठी हुई हैं, तो मैं आपके सवाल के साथ ही ये सोच रहा था कि मैं ये सवाल डॉक्टर अस्मा की तरफ चला दूंगा कि वो इसका जवाब दे दें। मैं इतने में गले को रेस्ट दे दूंगा थोड़ी देर के लिए, बट वो गायब हो गई। नहीं, शी इज बैक। तो डॉक्टर अस्मा इज हेयर। तो डॉक्टर शैला, उनको आप जरा माइक पे ले आएं और उमर की इस बात का वो जवाब दे दें। मैं तो फिर बचपन में वाली पूरी गजल सुना दूंगा। जी डॉक्टर साहब, मैंने उनको माइक दिया है अगेन एंड अगेन, लेकिन वो दोबारा लिसनर पे चली गई हैं, दोबारा आ जाती हैं तो वो ज़रूर बात करेंगी। ओके, प्रोबेबली, लेकिन मैं इस पर फिलहाल मुख्तसर सा मैं इस बात के ऊपर ये कह देता हूँ कि इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपके जो चाइल्डहुड की सारी साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, वो it all depends upon your childhood experiences. A lot of it depends upon that. Nature versus nurture वाला concept जो है वो old fashion हो गया है. It is nature and nurture, और दोनों एक दूसरे के साथ interact कर रही होती हैं, मुसलसल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिजिकल एलिमेंट्स हैं, और अगर उस वक्त आप उनकी फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखा हुआ है, तो आपने बिल्डिंग ब्लॉक सेट कर दिए हैं कि अच्छा इसका मसल फाइबर कैसा डेवलप होगा बड़े होकर, इसके हार्ट की फंक्शनिंग कैसे हो रही होगी, वो फिजिकली कितना एक्टिव है, तो उस पर बड़े होके भी उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसे अच्छा कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। अब अगर किसी को बचपन से ही कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो काफी देर तक उसके साथ बड़े होकर भी बैटल कर रहा होता है। सेम इज द केस व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ एंड योर इमोशनल हेल्थ। एक एक्सेस है आपकी बॉडी में जिसको एचपी एक्सेस कहते हैं, वो हमारा इंटरनल थर्मोस्टेट होता है। तो इंटरनल थर्मोस्टेट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, अंडर स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन, या जिस तरह के भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ वो रेगुलेट होता है और फिर एक जगह पर जाकर सेट हो जाता है। तो जब एक दफ़ा सेट हो जाता है तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ उसका बेस लाइन वही रहता है। फिर जब तक कि कोई आप उसको बाकायदा एक्टिवली उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ काम ना करना शुरू करें, चेंज ना करें उसको, बाद के मुसलसल के ऐसे तजर्बात से उसको ना गुजारा जाए कि जहाँ पर उसकी दोबारा से रिदम सेट हो जाए किसी और जगह पर, तो वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली जो आपके अटैचमेंट रिलेशनशिप्स, और पहली अटैचमेंट है, योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड है, वो प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ है। अब वो जिस तरह का एक इंटरेक्शन उस वक्त हो रहा होता है, जिस तरह का इंटरेक्शन उस वक्त डेवलप होता है, वो आपका अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। और वो अटैचमेंट स्टाइल आप बड़े होकर भी अपने तमाम रिलेशनशिप्स में उन्हीं अटैचमेंट स्टाइल्स को रीएनेक्ट करते रहते हैं, अनकॉन्शियसली भी करते रहते हैं, वंस अगेन, अनटिल आप इसके बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो, अनटिल आप लर्न करना शुरू करें कि अच्छा हाउ डू यू रिलेट टू योर सेल्फ, हाउ डू यू रिलेट टू अदर्स, और क्या इसमें तब्दील किया जा सकता है कि अगर वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो रहा या उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों की जो बुनियाद है वो बिल्कुल चाइल्डहुड में है, और ये उसी तरह से है जैसे दुनिया में किसी भी और लिविंग बीइंग का है, चाहे वो प्लांट्स का है। तो प्लांट के लिए भी अगर जमीन पहले से अच्छी तैयार हुई हुई है और आपने अच्छा बीज बो दिया है, और फिर उसके बाद अच्छा बीज बोने के बाद भी उस पर टाइमली बारिश भी हो गई है, और आपने शुरू में उसका जब फसल उग रही थी तो उस वक्त इस बात का ख्याल भी रखा है कि इसमें वीड्स ना आ जाएं, इसमें जड़ी बूटियां ना आ जाएं इस खेत में, उनको साथ साथ उनकी प्रूनिंग करते रहे हैं, तो अब आपने वो एनवायरनमेंट दे दिया है जिसके अंदर फिर वो जो उस बीज का इंटरनल पोटेंशियल था वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा।
اور جتنی تو ساری محنت کسی بھی آپ زمیندار سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا نا کہ فصل ایک دفعہ جب اوکے نکل آئی ہے، بالشت بھر ہو گئی ہے، اس کے بعد تو وہ ریلیکس کر جاتا ہے. اس کے بعد اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے تو اب نیچرلی یہی پروسیس چلنا ہے. ساری محنت تو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب بیج کی سلیکشن ہو رہی ہے، جب زمین کی تیاری ہو رہی ہے، جب زمین میں بیج بویا جا رہا ہے، کس طرح کا حل ہے. اور وہ پہلے 6 سے 8 ہفتے جو ہیں وہی اس کے لیے سب سے زیادہ ٹف بھی ہوتے ہیں. انہی میں اس نے فصل کی بنیاد کا آغاز کرنا ہوتا ہے. تو سیم از دا کیس ود ہیومن بینگس. اور پھر اس کے ایک اپنے افیکٹس ہیں جو پھر سم ٹائمز دے لاسٹ لائف لانگ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اسماء السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وہ سوال آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب اچھالنا چاہ رہے تھے بچپن والا، تو آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گی پلیز؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر شہلا، ڈاکٹر ساجد، ڈاکٹر عمر ہیں یہاں پہ، فائزہ ہیں جن کو میں اچھے سے جانتی ہوں. امید آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. کچھ یہاں پہ مجھے آپ نے اسپیکر دیا تو مجھے لگا میں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، پر میں لسنر پہ چلی گئی. یہ سوال تو میرے دل سے بڑا قریب تھا. جب ڈاکٹر صاحب تو دوائیاں دے کے تھوڑی تسلی کر لیتے ہیں نا ڈاکٹر ساجد، تو ہمارے پاس تو دوائی شوائی بھی نہیں ہوتی دینے کو، تو ہمیں تو پھر وہ بچپن کے حالات کے ساتھ بہت جتنا پڑتا ہے، بڑے پرتیں کھولنی پڑتی ہے. ڈاکٹر ساجد نے اتنا اچھے سے جواب دے دیا، اس میں زیادہ چیزیں کہنے کو ہے نہیں ہے. اگر ہم کیس بائی کیس کوئی کبھی ڈسکشن کریں تو اس میں زیادہ مزہ آئے کہ جی دیکھیں اس کیس میں، اس سینیریو میں، اس جگہ پہ ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہیں ان کی وجہ سے ہم اس ڈائگنوسس پہ پہنچ رہے ہیں، یا اس ٹریٹمنٹ پہ پہنچ رہے ہیں، یا اس سچویشن پہ پہنچ رہے ہیں. چھوٹا سا میں ایسے کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ارلی چائلڈہڈ ایئرز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے برین کا آرکیٹیکٹ ہے. اس نے آپ کے برین کو، جسے کہتے ہیں نا، فارم کر دینا ہے، تھاٹ پیٹرن کو فارم کر دینا ہے. جو نیوٹریشن آپ دے رہے، جس ڈاکٹر ساجد ابھی بتا رہے تھے، جو نیوٹریشن آپ دے رہے ہیں ایک بچے کو، اور وہ ارلی چائلڈہڈ سے پہلے بھی، جب بچہ ابھی مادر رحم میں ہے اس وقت سے ہی، جب آپ اس کو جو کچھ بھی آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جو سوچیں کھلا پلا رہے ہیں اس کو، وہ سب آپ کے کام آتے ہیں. ڈیولپمنٹ وہیں سے ہی ہے. اور دوسری بات، جب آپ نے یہ ٹرم بہت سنی ہوگی، آپ یہاں پہ کرارا راشا کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی ہیں، تو کہ آپ جب پرابلمز آتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کہ آپ اپنے انر ہیلنگ کے بارے میں سنا ہوگا. یہ اتنا بڑا فینومینا بن گیا ہے آج کل کی، یہ جس سے ہمارا ماڈرن لائف ٹریش جسے ہم برداشت کر رہے ہیں، جو لوگ سائیکیٹری سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں بھی جا رہے لیکن بہت زیادہ اسٹریس گزارا کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے بھی سیلف ہیلپ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ آپ کا انر جو وونڈیڈ جو بچہ ہے اندر، آپ اس کو کیسے ہیل کرنا ہے. اور اس کا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی بھی زخمی بچہ نہیں ہوتا اندر سے، جتنا جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ٹین ایج ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یا جو ہماری اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ ہماری اپنی وانڈریبلٹیز ہوتی ہیں، یا پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے، وہ ایسوسیٹ کر لیتا ہے ہماری کمی کمزوریوں کو ہمارے بچپن سے. اور ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا، ایک کریٹ کر لیتا ہے مائنڈ میں ایک پورا سینیریو کہ میرا بچپن ایسے گزرا ہوگا. جب ہم دوسرے بچوں کو یا اپنے ارد گرد اپنے پیئرس کو کوئی باتیں کرتے سنتے ہیں، ان کی اسکول ایکسپیرینس کے بارے میں سنتے ہیں، جیسے اگر ڈاکٹر شیلا مجھے بتائیں کہ جی میرا تو بچپن بہت خوبصورت گزرا ابھی آج کے وقت میں، اور میرا کالج میں یہ ہوتا تھا، اور میری یونیورسٹی میں یہ ہوتا تھا، اور میرے فرینڈس ایسے تھے، اور میرے پیرنٹس ایسے تھے، اور میرا یہ تھا، تو نیچرلی جو ہے ہمارا کانشیس جو ہے وہ کمپیریزن کے اوپر چلا جاتا ہے. اور میں اپنی کسی بھی کمی کمزوری، مشکل خیالات کو ایسوسیٹ کرنا شروع کر دوں گی، کنڈیشن کرنا شروع کر دوں گی انکانشیسلی کہ ہائے یہ دیکھا، مجھے یہ یاد آیا. اور جب مجھے امی نے 4th گریڈ میں تھپڑ مارا تھا ناخن کھانے پہ فار ایگزامپل، تو اگر وہ نہ ہوا تھا تو آج میرا یہ حال ہوتا. وہ میری چھوٹی والی بیٹی جو ہے، اس کو میں نے ایک دفعہ نا مذاق کی مثال ہے، اس کے سر پہ ریموٹ کنٹرول مارا تھا. فون کا بل بہت زیادہ آ گیا تھا، تو وہ ایک واحد زندگی میں نے ریموٹ کنٹرول اس کے سر پہ شیلا مارا ہوا ہے. یقین کرو شادی ہو گئی ہے میری بیٹی کی، لیکن اس نے وہ تانا مارنا مجھے ابھی تک نہیں چھوڑا کہ میری آدھی جو ڈیفارمیشن ہو چکی ہے نا میرے برین کی، وہ اس ریموٹ کنٹرول کی وجہ سے ہو گئی ہوئی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں جسے کہتے ہیں نا ہم ایموشنلی انویسٹ کر دیتے ہیں بہت اپنی کرنٹ پین کو اپنے چائلڈہڈ کے ایکسپیرئنس کے ساتھ. تو اس کو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے چائلڈہڈ کے بارے میں بات کرنا, اس کے ایکسپیرئنسز کو, چائلڈہڈ کے ایکسپیرئنسز کو ہم لے کر اس ایج میں یا ٹین ایج میں جا کے جب ان کو کھولنے بیٹھتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اگر آپ وہ میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ اپنی اسپیسیز میں ذکر کیا ہے, وہ انسائڈ آؤٹ مووی تھا, اس میں بڑی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ بچے کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ارلی ایج میں وہ کس طریقے سے اس کے سارے ڈیسیجن میکنگ کو اور اس کے لائف کے پلانس کو جسے کہتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کو یہ سمجھنا چاہے کہ ہم نے اس کو ورڈز کیسے دینے ہیں, کلر کوڈنگ کیسے کرنی ہے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی, تو بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے چھوٹے چھوٹے کارٹونز بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بنی ہیں. آپ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس میں خود سے انویسٹ نہ کریں, یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. خود سے اندر کوٹنگ نہیں کرنی چاہیے, جو کہ بہت نارمل ہے. ڈاکٹر حاجد ضرور اس بات کو سے ایگری کریں گے کہ ڈاکٹرز پیشنٹس آ کے ہمارے پاس ایکسٹرا کوٹنگ خود کرتا ہے اپنے چائلڈہڈ ایکسپیرینس جیسے نہیں بھی ہوئے ہوتے, کیونکہ ہم دیکھ تو نہیں رہے ہوتے نا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. تو وہ اپنی ریسنٹ پین کو, اپنی کرنٹ پین کو ایسوسیٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ بہت ہی سینسیٹیو ہے, اتنا ایزی نہیں ہے اس وقت اس کو اتنا ایکسپلین کرنا. جی ڈاکٹر ساجد, آپ یہاں پہ جو ہیں سینئر ہیں, بتائیے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ نہیں, I completely endorse. Thank you very much actually for helping me out in all this as well. I totally endorse whatever you said. اور as a therapist actually ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے, یہ آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ سوال ہو چکا تھا. ہمارا ایز اے تھراپسٹ ایگزیکٹلی یہی کام ہوتا ہے کہ جو ان کی وہ جو ایکسٹرا کوٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اسی کوٹنگ کو بڑی احتیاط سے, بڑے طریقے سے اس کو ایسے ریموو کرنا کہ اس کے لیے وہ ہرٹفل بھی نہ ہو, اس کے لیے وہ پینفل بھی نہ ہو, اور اس کا جو شیشہ ہے, آئینہ ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ دیکھ رہا ہے, اس آئینے کو اپنے تھراپیوٹک گلنٹ کے ساتھ صاف کرنا تاکہ اس پہ کوئی اسکریچ بھی نہ آئے, اور وہ اپنے انہی ایکسپیرینسز کو دوبارہ سے اپنے لائف نیریٹو کو ایک بہتر, ایک ہیلدی, ایک اڈاپٹیو طریقے سے اپنے اندر انکارپوریٹ کر سکے. That is very, very important. Notwithstanding the fact, of course, کہ when there are traumatic events in the childhood, تو اس کا جو ایک اپنا امپیکٹ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن میں اس بات میں بالکل ڈاکٹر اسما کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کے ایکسپیرینسز میں بعد کے ایکسپیرینس کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا ہے, اور اس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کا اپنا ایک بلیف پیٹرن یا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے. اب وہ گلاسز لگا کر آپ بعض اوقات اپنے پاسٹ کو بھی جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹارٹیڈ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو دیٹ از ویئر دا تھراپسٹ کم ان اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ اٹ اور ٹرائی ٹو ہیلپ دا پرسن ڈفرینشیٹ اٹ دیم سیلوز کہ یہ ایکسپیرینس یہاں ہے, یہ اس کی وجہ سے آپ کا یہ پرسیپچول سیٹ بنا ہے. اب آپ اس پرسیپچول سیٹ کی وجہ سے پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں یا فیوچر کو دیکھ رہے ہیں یا پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں یہ کلرنگ آ رہی ہے. پروبیبلی اگر ہم اس ایکسپیرینس کو اسی جگہ تک لمٹ کر لیں اور اس کے یہ جو برانچ آؤٹ کر رہا ہے اور پاسٹ کو بھی ویسے ہی لگ رہا ہے, اس کو اس کے بارے میں اس کا نیریٹو تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور تبدیل کرنا شاید زیادہ ضروری ہوگا. تو ہم ریفلیکشن کی کیپیسٹی ڈیولپ کروانا کی کوشش کرتے ہیں ان تھراپیز. دا مور دا پرسن از ایبل ٹو ریفلیکٹ اینڈ ریفلیکٹ ان اے کامر اسٹیٹ, he starts to appreciate all other experiences as well which were part of the very same childhood, جہاں سے وہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے اس وقت. کیونکہ اس میں ایک امپورٹنٹ ون لائنر یہ ہے کہ ہیومن میموری جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. یعنی جس طرح کی آپ اسٹیٹ میں ہیں, ایموشنل اسٹیٹ میں ہیں اس وقت, وہ سم ہاؤ اور دی ادر, وہ محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ تو نے نفرت سے جو دیکھا تو مجھے یاد آیا, کتنے رشتے تیری خاطر یوں ہی توڑ آیا ہوں,
کتنے دھندلے ہیں یہ چہرے جنہیں اپنایا ہے, کتنی اجلی تھی وہ آنکھیں جنہیں چھوڑ آیا ہوں. تو یہاں تو وہ پھر ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا وہ والی آنکھیں اجلی تھیں, لیکن عمومی طور پر جب آپ ایک ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو پاسٹ کی بھی ساری اسی اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو میموریز ہوتی ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیٹ از وائی اٹ سمٹائمز بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ to think of. I had a session last week with somebody, and وہ جو بھی انٹرپرسنل ریلیشن شپ پہ مسائل تھے تو میں نے ان کو آخر میں کہا کہ اوکے یو گاٹ ٹو ٹیل می جسٹ one good thing about this other person with whom you have been living for past 6 years, and that person was unable to come up with any single good thing. And I still asked the person, can you go back, and this is all your homework. And when the next time she came back in, because وہ جو سارا فلڈ تھا پہلے نیگیٹیوٹی آف ایموشنز کا وہ ہم سیشن میں فارغ کر چکے تھے, اور گھر جا کر تھوڑی سی اور چیزیں ریفلیکٹیو کیپیسٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. So the next time around, the first 25 minutes of the session, and she was telling me all the other good things that were part of the very same experience, relational experience. تو ہمارا کام بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے صرف آئینہ صاف کرنا ہے, باقی چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا شاعر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سائیکیٹری ہم جیسوں کو بھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. جی ڈاکٹر اسما پلیز بات کیجیے. بالکل میں یہی کہنے والی تھی شیلا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اتنی خوبصورت تشبیہیں اشتہاریں دیتے ہیں نا تو وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں ہماری سائیکیٹری کو. شاید آپ لوگوں نے ایک دوسرے ایک شاید بھی ہیں ڈاکٹر صباحت واسطی, کسی کا کوئی جانتا ہوتا ہے, ڈاکٹر ساجد شاید انہیں جانتے ہیں. میں نے اور انہوں نے بہت کام کیا ہوا اکٹھے یہیں پر ابو دھابی میں, تو تب بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ شاعر ہیں تو ہر کیس فائل کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا آتا تھا جس سے سمجھ آ جاتی تھی مجھے کہ یہ کیس جو ہے اس کو میں نے کتنی جو ہے کتنا ٹائم دینا ہے اور یہ کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہی تھی ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی, میں ایک بات کے اور بھی کہنا چاہ رہی تھی جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں, کہ یہ جو بہت ماڈرن زندگی ہے ہماری اور جو یہ میڈیا ہے اس نے بہت رول پلے کیا ہے. آپ کی جو ایسوسیشن کرائی ہے آج کے ماڈرن ایڈلٹ کی جو ایسوسیشن کرائی اور کنڈیشننگ کرائی ہے اس کی پین کی, اس کو انٹرنلائز کرا ہے اس کے چائلڈہڈ سے, اس نے میڈیا نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. جب میں پڑھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب, شاید ہم ایک ایج گروپ کے ہوں گے, جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم پیرنٹس وونڈ, مدر وونڈ, فادر وونڈ کو اتنا نہیں پڑھتے تھے. ہماری کتابوں میں چائلڈہڈ ایکسپیرینس بہت تھا. مدر فادر وونڈس الگ الگ کر کے نارسسٹک پیرنٹس, یہ پیرنٹنگ کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ایمفیسس تھا اس زمانے میں. بی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا, اگر میں کہوں کہ پیرنٹس وونڈس کے اوپر, اگر یہ مدر وونڈ یا فادر وونڈس کے اوپر جو ہے آپ کے ہمارے پاس پیشنٹ اگر آتا ہے تو 35-40% جو ہے وہ مدر یا فادر کے اوپر ہی جا کے بات آخری نکلتی ہے کہ جی یہ ہے ریزن میری اس کرنٹ سچویشن کا. تو اس میں میرا کام یا ڈاکٹر ساجد کا کام اس وقت یہ ہے, یا میں تو بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ کرنٹ جسے کہتے ہیں نا اسٹریم آف انفارمیشن جو آ رہی ہے میڈیا کی طرف سے, وہ اس ٹرمز کے اوپر, اس چیز کے اوپر کیا کہہ رہی ہے. اور میں بہت زیادہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ, پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کا سوشل میڈیا پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ کیا بات کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اب چونکہ انسان اکیلا سے اکیلا تر ہوتا چلا جا رہا ہے, ہم مختلف دنیا کے کونوں میں بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس بہت سے کام ہیں, اس کے باوجود تنہائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ بڑھتی چلی جائے گی جس طریقے سے زندگی تقسیم ہو رہی ہے. تو اس میں جو ایکسپیرینس ہم نے پہلے آپس میں مقابلہ کر کے, ایک دوسرے کو کمپیریزن کر کے, ایک دوسرے کی چیزوں کو سوچ کے ہم نے کرنا تھا, وہ ایسوسیشن اب میڈیا کا. اور ویسٹرن میڈیا نے کارٹونز کے ذریعے بچوں کو بہت افیکٹ کیا ہے. بے شمار کارٹونز ہیں, بے شمار جو ڈزنی چینلز ہیں یا نیکلوڈین چینلز ہیں, ان کا جو آپ اگر کنٹینٹ دیکھیں جو کہ 4th اور 2nd گریڈ سے لے کے ٹین ایجر بچوں کے بارے میں جو دکھا رہا ہے, وہ اٹس آل
to make them against their parents. اور یا اس کے علاوہ وہ آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمیز ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے باؤنڈریز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھتے ہوئے جو لوگ اس وقت بچے نہیں تھے جیسے ہم لوگ تھے، ہم نے یہ دیکھا ہم تو پسے ہوئے تھے، تو پریشان تھے، ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے، ہمارے ہاں تو یہ ہمت نہیں تھی. تو جو جسے کہتے ہیں ڈسکریپنسی آف تھاٹس کریٹ ہوئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اس کے بارے میں بات ضرور کرنی چاہیے. وہ دیکھنا چاہیے کہ اتنا ڈفرنس، اتنا بڑا گیپ تھا میڈیا نے جو کریٹ کیا، اور ویسٹرن میڈیا ہر جگہ آیا، اسی کو پھر باقی میڈیاز نے بھی فالو کیا. بدتمیزی کرنا، برے طریقے سے بات کرنا، مینرز ویلیوز ختم ہوئے. تو جو گیپ کریٹ ہوا، اس گیپ میں ہماری ایج گروپ کے لوگوں نے یا ہم سے چھوٹے ایج گروپ کے لوگوں نے، جو اس وقت 30s 40s کے لوگ ہیں، جب ان سے آپ بات کریں، یا پاکستان آ کے بھی میں کام کروں، یہاں پہ مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ کام کروں، تو وہی کہتے ہیں آپ دیکھیں آج کل کے بچے کیسے کرتے ہیں، ہم تو بہت. تو یہ جملہ سب سے پہلے آتا ہے. اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا چائلڈہڈ اتنا برا تھا، آپ اتنے سپریس تھے؟ آپ کو میڈیا بتا رہا ہے یا آپ کے آج کے بچوں کا بیہیویئر بتا رہا ہے؟ تو یہ چیز بھی ہمارے پر بڑی سخت ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ یہ جو لوگ اس وقت پیرنٹس کے اوپر بنتی ہے، آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بنتی ہے، کہ اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کا فیبرک تھوڑا سا بھی بہتر رکھنا ہے، لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا تھوڑا سا بھی خیال رکھنا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کس چیز سے اس وقت بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. بہت شکریہ شہلا اور ساجد صاحب بات سننے کے لیے. میرے گھر میں ہے دعوت، آج ہفتہ ہے، 20 لوگوں کا میں نے پکانا ہے کھانا، تو میں چلتی ہوں. اور پھر جو ہے اگر آپ لوگ چل رہے ہو تو میں ہانڈیاں چڑھا لوں ساری، تو پھر واپس آتی ہوں. Thank you so very much, Dr. Asma. Thank you so very much. Like always, it was wonderful listening to you. بہت شکریہ ڈاکٹر اسما. آپ سے ویسے میں نے ایک سوال کرنا تھا، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں اس کا جواب دینے کے لیے، تو ادروائز پھر آپ ظاہرہ جا سکتی ہیں. نہیں آپ بتائیے. وہ میڈ چلے جو ہے نا، وہ گوشت وہ دھو رہی ہے. میں نے کہا تو دھو کے لہسن پیاز کاٹ، میں آ رہی ہوں. بتائیے. چلے میں وہ سوال کر ہی لیتی ہوں، وہ میں اکثر کرتی ہوں، بلکہ اپنے طور پہ جواب بھی دیتی رہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں خود بہت بڑا نفسیات دان ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. تو جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی اور بچپن کی، تو میں ڈاکٹر اسما، آپ نے تو نام بھی لے لیا رحم مادر کا. تو اس وقت جب بچہ ماں کے ساتھ ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سب سے کروشل ہے. مجھے نہیں پتا، میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں، بس ایویں میرے دماغ کی یہ اختراع سمجھ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ماں کی سوچ، ماں کا موڈ، اس کی ایکٹیویٹیز بہت افیکٹ کرتی ہیں وہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ماں کا خوش ہونا یا ناخوش ہونا یا اداس ہونا یا جو کچھ وہ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ افیکٹ کرتا ہے. تو مجھے تو علم نہیں ہے، بس ایویں میری پرسیپشن ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ بچہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، وہ بچے کی ڈیولپمنٹ اور اس کی یہ جو سائیکولوجیکل چیزیں ہیں، اس میں کتنا رول پلے کرتا ہے، اور ماں کی ایکٹیویٹیز کس طرح سے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. جی، بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا. اور میں نے جب پہلے اس کا جواب دیا تھا تو میں نے رحم مادر سے ہی شروع کیا تھا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ تو سٹارٹ ہو گئی. دیکھیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ بچہ جو ہے اس کے جس طرح باقی اعضاء بن رہے ہیں پیٹ میں، ہر چیز وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی اس کی انگلیاں بھی کم ہو سکتی ہیں، اسے کسی قسم کا فزیکل ایلمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی باڈی جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں بچے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، منٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ تو بیج ہے نا، اصل بیج تو وہ ہے. تو اس کا تو خیال رکھنا ماں کی صحت کا بہت ضروری ہے. اور صرف وہ نہیں، جو مدر بریسٹ فیڈنگ مدر ہے، میں نے تو بہت زیادہ پڑھا ہے اس کے اوپر، ریسرچ کی ہے، ڈسکشن کی ہے اپنے مینٹورز کے ساتھ، اپنی کلاسز میں بیٹھ کے، کہ میری نظر میں جو
تو ماں خوش ہے یا نہیں خوش ہے بچہ پیدا کرنے سے، یا اور میں نے چونکہ امریکہ میں بہت کام کیا ہے، میں نے تو وہاں پہ ڈومیسٹک ابیوز بہت بے حد ڈومیسٹک ابیوز ہے وہاں، مارنا پیٹنا اتنا نارمل ہے، اتنا کیس ہے وہاں مار پیٹ کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو عورتیں مار کھا رہی ہوتی ہیں اپنی پریگننسی کے اندر، کسی نے کو ڈرگ چل رہے ہیں وہاں اور وہ اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں. تو جیسے ہی بیبی پیدا ہوتا ہے تو جی اٹھا کے اس کو مدر کو فوراً سوشل سیکورٹی والے یا سوشل فارمز والے آ کے لے جاتے ہیں. تو بہت بہت اسٹرانگ افیکٹ ہے، بہت ہی زیادہ اسٹرانگ افیکٹ ہے بریسٹ کا. دیکھیں پازیٹیو بڑا مشکل ہے دنیا میں، یہ سب کہنا کہ جی میں بہت پازیٹیو سوچتا ہوں، میں بہت پازیٹیو انوائرمنٹ پیدا کر سکتا ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے اپنی زندگیوں کو سمپل کرنا. اگر آپ کی سمپل پریگننسی یا سمپل روٹین کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو آپ بہت بہترین جو ہے وہ آپ کے بچے کی ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے، عورت کی ہیلتھ پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے. چونکہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں آج کی ماڈرن لائف میں، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں او میں ابھی خوش ہوں، ابھی خوش نہیں ہوں، چاکلیٹ کھانے سے میں خوش ہو جاؤں گا، آئس کریم کھانے سے خوش ہو جاؤں گا، ڈائمنڈ کا سیٹ لینے پہ خوش ہو جاؤں گا، باہر اچھے ڈنر پہ خوش ہو جاؤں گا. سو ہیپینس از ریئلی ناٹ دیئر. تو میں اکثر بھی ٹویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ دس از جو ہیپینس، جو ماڈرن ٹائم میں ہیپینس کا جو کرائٹیریا بنا کے دیا ہے ہمیں، جو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ہم سے کہ یہ کا کرائٹیریا جو خوشی ہے، وہ خوشی ہے ہی نہیں اس طریقے سے، وہ کنٹینمنٹ ہے ہی نہیں. اور اگر ماں اس سچویشن میں ہے اور آپ دیکھیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن، جب میں بچے پیدا کر رہی تھی، میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ مجھے ڈپریشن ہوا، بالکل نہیں یاد کرتا. میں اب بھی کلینک میں بات کر رہی ہوں یا اپنے کلیگ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میں نے یار مجھے تو یاد ہی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں تھی یہ سوچنے کی. آج کے وقت میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ ادھر بیبی ہوتا نہیں ہے اور آپ کے کلینک بھرے ہوئے ہوتے ہیں ینگ مدرس کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو سویئر ڈپریشن ہوا. اس کے اوپر آپ دوبارہ کوئی اسپیس رکھیے گا ڈاکٹر شیلا. میں ڈاکٹر ساجد کا یہ وقت ہے، یہ ان کا ٹائم ہے، میں اس میں آنا چاہتی ہوں پوسٹ پارٹم ڈپریشن پہ اور ماں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. جب وہ پریگننٹ ہے اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہم جب چاہیں تو ہم سولوشن اورینٹڈ بات چیت کریں کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹپ لے سکیں کہ دیکھیں یہ جو ہماری ٹرمز ہیں وہ ان کو سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لیکن آگے کرنا کیا ہے. اس چیز کو ایکسپلین تو میں تھیوریٹیکلی تو بہت اچھے سے کر لوں گی کیونکہ وہ میں نے پڑھائی لکھائی ہوئی، لیکن اب آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے اور انسان کو دنیا میں لانا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے ایک اور انسان کو لے کر آنا، اور پھر ایک صحت مند انسان دینا ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے. لیکن کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیا ہم کھا لیتے ہیں، کیا ہم سوچ لیتے ہیں، کیا ہم پی لیتے ہیں، کیا ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو ہے ایک آنے والے انسان کو جسے کہتے ہیں نا مشکلوں کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. اٹ ہیز اے ہیوج افیکٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پہلی انوائرمنٹ، پہلا گھر، انسان کا پہلا گھر ماں کا پیٹ ہے. اس کی پہلی جائے پناہ اس کی وہ ہے. اس میں اس نے 9 مہینے رہنا ہے اور وہ ایک فلوئڈ آپ دیکھیں ایریا میں رہ رہا ہے، وہ تیر رہا ہے. اللہ نے خوراک کا انتظام تو کر دیا ہے وہاں پہ، لیکن جو باقی چیزوں کا انتظام ہے، جو آپ کی سوچ آپ اس کو دے رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے، ایک سوچ افیکٹ ہوتی ہے. اس کے اوپر بے شمار مٹیریل ہے، بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر. اسی کو آپ کس طریقے سے دینا شروع کریں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں پاکستان میں عورتیں جو کام کرتی تھی تو مجھے یاد ہے وہ کام کرنے والی آتی تھی، وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو وہ آپ کو شاید کبھی یاد ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے وہ پوچا ووچا مار رہی ہوتی تھی، پریگننٹ ہوتی تھی اور پوچے چل رہے ہوتے تھے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا اتنا بڑا پیٹ ہے اور یہ کیسے، بڑی ہمدردی آتی تھی اپنی طرف کہ ہائے اللہ کتنا ظلم ہے، یہ غریب ہے، یہ عورت کام نہیں ہو رہا. اب آپ کا 3rd ٹرائمیسٹر ہوتا ہے تو آپ کو پیسے دے کے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں جو اس وقت کی غریب عورت کرتی تھی تو ایک صحت مند بچہ پیدا کرتی تھی. تو یہ ماڈرن زندگی نے چیزوں کو آسان نہیں کیا. جتنے وسائل ہمیں نظر آتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. I really love this topic to talk about this. Thank you شیلا، بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا.
تھینک یو ڈاکٹر اسما. ویسے تو میں بہت نالائق ہوں سوال پوچھنے میں، لیکن میں نے بھی اچھے سوال کر لیے، اور بالکل میں آپ کے ساتھ میں کوآرڈینیٹ کر لوں گی، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسپیس کریں گے. میرے دل دماغ دونوں کے بہت قریب ہے یہ، اور میں آپ کے ساتھ بات کر لوں گی. تھینک یو ویری مچ. اور اچھا، ابھی ہمارے پاس ہینڈ ریزڈ ہے، لیکن فرح ہمارے پاس گوسٹ ہیں، تو فرح آپ پلیز بات کر لیں، پھر ہم عائزہ، علی بھٹا اور کاملہ کی طرف چلیں گے. جی فرح پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر شیلا، باقی سب کو بھی السلام علیکم. بہت دنوں کے بعد آج اس طرح کی کوئی اسپیس ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شیلا، اور باقی سب کا بھی شکریہ. میں ابھی کیونکہ میں تھینک یو ڈاکٹر شیلا، آپ نے مجھے پہلے بولنے کا موقع دیا، کیونکہ ڈاکٹر آسما نے جو بات چھیڑ دی ہے نا بہت ہی سینسیٹیو ہے. میں اس سے ریلیٹڈ بس چھوٹا سا یہ کوشچن ہے کہ ایک جب پوسٹ نیٹل ڈپریشن سے خواتین گزر جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اف اٹس ناٹ سورٹڈ تو وہ لیٹر لائف میں نا ان کا ایک گلٹ بن کے رہتا ہے. 2-3 سمٹمس تو اس کی بہت ہے کہ بچے کو قبول ہی نہیں کر پاتی مائیں سم ٹائم، اسپیشلی اف دے فرسٹ ٹائم مدر، تو وہ بالکل اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتی. سڈنلی شوق کہ ہماری لائف کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. ایک یہ گلٹ رہتا ہے ان لوگوں کو لیٹر لائف تک، اگر انہوں نے اس وقت اس کو نہ ریکگنائز کیا ہو. دوسرا بریسٹ فیڈنگ وغیرہ کی جو پرابلم ہوتی ہے، سم ٹائمز اگر مائیں کچھ چاہ کر بھی نہیں کروا پاتی، اور کچھ مائیں بالکل اپنی کسی پرسنل میں بھی پسند ناپسند کی وجہ سے بھی اس وقت مس کر دیتی ہے، لیکن لیٹر لائف میں ان کا گلٹ رہتا ہے. تو وہ بہت عجیب سا ڈپریشن میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آس پاس اپنی فرینڈس میں. تو کیا لیٹر بھی اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، یا اس کا پھر ڈفرینٹ طریقے سے علاج ہوگا؟ کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس وقت نہ سوٹ ہو تو وہ لیٹر میں لائف میں آپ کے ساتھ گلٹ بن کے رہتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر اسما؟ پہلے تو السلام علیکم. فرح شاید نام ہے آپ کا. بہت ایکسپیرینس ہے جانی. یہ دیکھیں، آپ مینٹل ہیلتھ کو اس طریقے سے لیتے رہیں کہ آپ اس کو اس ٹائم پہ سارٹ کر بھی رہیں گے نا، چونکہ یہ ذہن ہے اور یہ بہت پیچیدہ چیز ہے جو ذہن اور اس کی سوچ کا پیٹرن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 100% ایک چیز کو ایڈریس کر لیا اور اس کو سارٹ کر لیا اور وہ دوبارہ ری اکر نہیں ہوگا، وہ پھر ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے خیال کی پیچیدگی کے ساتھ آئے گا اور آپ اس کو ایسوسیٹ کریں گے. ایک پہلے بچے کے اوپر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوا، بچے کو ایکسپٹ نہیں کیا، مشکل ہوئی، بہت کچھ ہوا، اس وقت وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا فار ایگزامپل. دوسرا، اور ان کو لگ کے ہو گیا، مطلب سارٹ آؤٹ کیسے ہوا؟ وہ تھراپسٹ کے پاس گئی، انہوں نے بات کی، کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی، کچھ سولوشن اورینٹیڈ ٹائپ اسٹریٹجیز لی، اور وہ ہو گیا. اب دوسرا بچہ ہوا یا تیسرے بچے کی ٹائم پہ اگر صحت اچھی نہیں ہے یا کوئی اور چیز ان کو تنگ کری ہے یا بچے میں کوئی پرابلم ہے یا بچے کی صحت اچھی نہیں ہے، تو وہ پہلے ایکسپیرینسز پھر واپس آئیں گے اور وہ ڈفرینٹ ہو کے آئیں گے. ان کی شکل بدلی ہوئی ہوگی، ان ایکسپیرینسز کی، ان ایموشنز کی شکل بدلی ہوئی ہوگی، وہ پھر سے کوٹنگ ہوگی. اب بہت کوئی اچھا تھراپسٹ ہونا چاہیے جو کہ اس سارے سینیریو کو بہت بہترین طریقے سے اس کو بیک گراؤنڈ کو چیک کر سکے. جو ہمارے آج کل کے تھراپسٹ ہیں، جو ینگ بچے آ رہے ہیں، بہت تھیوریٹیکل، بہت زیادہ تھیوریٹیکل ہے، بڑی پکچر نہیں دیکھ پاتے ہیں، جو کہ شاید ان کا قصور نہیں ہے. اب یونیورسٹیوں میں ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے پڑھایا سمجھایا سکھایا نہیں جا رہا کہ بڑی پکچر دیکھیں، پوری تصویر کے دیکھیں، ایک بھی پیس کا پزل اس کو نکل آتے. اور یہ عورتوں کا جو مائیں ہیں ان کا دیکھیں، کسی کا بچہ آپ نے کبھی کسی محفل میں دیکھا ہوگا، بڑی سمپل سی بات کہی، ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر ساجد بور نہیں کرنا چاہیے اس وقت ہمیں، یہ باپ ہے یہ لوگ. تو ہم عورتیں کہیں بیٹھی ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ کے جو گفتگو کا رخ ہے وہ ہمیشہ بچوں کی پیدائش، آپ کی پریگننسیاں، یا آپ کے پوسٹ پارٹم، یا بچوں کی تربیت میں ہم کم بات کریں گے. ہم سب کی سبھی ہوں گے، ہم اتنی ایج میں بھی آ گئے ہوں گے، ہمارے بچے بڑے بھی ہوں گے، تب بھی ہم اپنے وہ پرانے ایکسپیرینسز کو ہمیشہ جو ہے اس کو ایکسپریس کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ایک دوسرے کو بتاتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ اس کو سوچنا چاہیے نا. کیوں ہماری ہر محفل میں ایک نہ ایک دفعہ پریگننسی کی یا رائٹ آفٹر جب بیبی کی ڈلیوری کی یا ڈلیوری پروسیس کی یا پین کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اٹس اے بگ پارٹ آف وومن ہوڈ.
وومن اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو وومن کے اندر جب وہ کا مقصد عورت کا جو اگر دنیا میں ترسیل ہے انسان کو لے کر آنا دوبارہ، اس نے وہ ایک کریٹر ہے وہ اس دنیا میں، تو اس نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کی پین کے بارے میں بھی اس نے بات کرنی ہے. وہ بار بار ہوگی. اس کو کنٹینیوسلی ایڈریس ہونا چاہیے. کوئی بھی جیسے اگر میرے پاس کوئی عورت آتی ہے اور میں اس کو کلینک میں ٹریٹ کرتی ہوں، میں یہ ہمارے جو پرفارما ہے جو پہلا کوشچن ایئر ہے کا، اس کے اندر سب سے پہلا کوشچن ہے کہ پریگننسیز کیسی تھی، کوئی پرابلمز ہوئی تھی پریگننسی کے اندر، آفٹر ڈیلیوری جو ہے پہلے کیسے تھے چائلڈہڈ کے ساتھ. تو میرا جو کوشچن یہ ہے اس میں تو سب سے پہلے یہ کوشچن ہے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے اوپر جب ہم چہلا دوبارہ ایک اسپیس رکھیں گے تو اس کو بھی ضرور ایڈریس کریں کہ وومنہڈ کی میں جو پریگننسی ہے، جو یہ سارا پروسیس سے ہم گزرتے ہیں، اور صدیوں بعد بھی ہمیں دادیاں نانیاں بن کے بھی ہمیں وہ نہیں بھولتا. مجھے یاد ہے میری نانی جو ہے وہ ہم بچے پیدا کر رہے تھے، وہ اپنی کہانیاں ہمیں سنا رہی ہوتی تھی، تو ہم کہہ رہے تھے نانی بس نا اب ہمارا قصہ ہے، اب ہماری سنیں آپ نا. تو پھر اس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ساجد سے پھر ایک دفعہ تھوڑی سی معذرت ڈاکٹر صاحب، یہ خواتین جہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، یہ زیادہ باتیں شروع کر دیتی ہیں گھر میں. اٹس پرفیکٹلی اوکے ایز لانگ ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ، اور یہی پرپز تھا. نفسیاتی مسائل کے سوالات ڈاکٹر شیلا نے رکھے ہوئے ہیں، تو جو بھی اس پہ جواب کہیں سے بھی آ رہا ہے وی آر آل لرننگ. ڈاکٹر اسما آپ اپنا شیڈیول کائنڈلی بتا دیجیے گا، کیونکہ کیا آپ کب ہمیں فری ملیں گے اور آپ کے ساتھ اسپیس رکھی جائے، کیونکہ ڈاکٹر ساجد جو ہیں ان کو تو 6 ہفتے پیشنٹ کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے، اسپیس کے لیے پتہ نہیں کب دیں گے دوبارہ ٹائم. تو آپ لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر شیلا آپ کو ان کے شیڈول چیک کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر عمر پہلے تو یہ بتائیں کہ بیبی بوائے ہے کہ بیبی گرل ہے جو آپ کے پاس ہے؟ اچھا آواز آ گئی اس کی، میری بیٹی ہے ہاں چھوٹی. ماشاء اللہ، تو کیوٹ سی چھوٹی سی بیبی کی آواز آئی ہے. تو نہیں، میں ڈاکٹر شیلا کے ساتھ ضرور کر لوں گی اور انشاءاللہ جلدی رکھیں گے. نہیں ہم نکال لیں گے ٹائم، ہم خواتین ایسی باتیں کرنے کے لیے نکال لیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑے بندے ہیں بھائی، ہم تو ابھی وہ کیا طفل مکتب ہیں، تو میں نکال لوں گی ٹائم. چلیں انشاءاللہ بات. اوکے، اللہ حافظ. تھینک یو سو بہت مچ. بہت شکریہ میں ڈاکٹر 2 اسما. فیوریٹ کام کر رہا تھا. ایک تو میں یہ اسپیس سن رہا تھا، ٹویٹر یوز کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوں. یہ میرے 2 فیوریٹ کام ہیں آج کل. ماشاء اللہ، اللہ زندگی دے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ ڈاکٹر اسما، بہت شکریہ. اچھا میں ویسے لکی ہوں ڈاکٹر عمر، میں نے جب بھی ڈاکٹر ساجد سے ریکویسٹ کی ہے تو ہی سو کائنڈ کہ یہ ٹائم نکال ہی لیتے ہیں. حالانکہ آج انہوں نے جو ٹائم نکالا تھا نا وہ تھا مطلب پاکستانی 12 بجے اور میرے 8 بجے، اور میرے لیے سیٹرڈے سویرے سویرے 8 بجے اپنا ناشتہ واشتہ کر کے نماز پڑھ کے یہ سارا کرنا جو تھا نا، مجھے لگ رہا تھا کہ اچھا چلو، لیکن بہرحال میں آپ میں کو گئی. آنیسٹلی بتاؤں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. مجھے یہ نو نہیں کرتے یا کر سکتے، کیونکہ اگر میں کوئی پیشنٹ بھیجوں اور یہ اس کو ہاں ہاں انکار. ہاں، آپ کو تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے نا، ہمیں پتہ ہے نہیں نہیں، آپ شکریہ زیادہ بھی ادا شکریہ نہیں کرتے، ہمارے. لیکن پھر بھی کئی دفعہ پیشنٹس کے میرٹ کے اوپر وہ ان کو، جیسے میں نے ریسنٹلی، میں چلیں شکوہ کہہ لیں، گلا کہہ لیں، یا چلیں وہ مجھے پتا ہے کہ اس کی وجہ بھی تھی. میں نے ایک پیشنٹ بھجوایا جس کو بہت جگہوں سے وہ غلط مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، اگر آپ کو یہ والا پراپر آپ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ ڈاکٹر ساجد رحیم سے کانٹیکٹ کریں. ڈاکٹر ساجد رحیم نے ان کو 2 ہفتے بعد کی اپوائنٹمنٹ دی، اس بات پر کہ آپ چونکہ ڈاکٹر عمر کے ریفرنس سے آئے تو میں آپ کو جلدی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ 6 ہفتے کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے سر سے. بھی یہ اب آپ کی پروفیشنل گلے شکوے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ کریں. جی ڈاکٹر. میں اس پر صرف یہی کہ آپ یار 2 ہفتے بعد دے دیا نا، مطلب دنیا خوش نہیں ہوتی نا ڈاکٹر شیلا. مسئلہ یہ ہے اب وہ میرے اختیار میں ہے نہیں میری اپوائنٹمنٹ دینا. وہ مجھے میرا اسسٹنٹ چلا رہا ہوتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ مجبوری ہے، اب اس کا ایک شیڈیول ہے 6 to 8 ویکس پہ اگر وہ چلا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ دن آج بھی 24 گھنٹے کا ہی ہے اور اس میں اتنا ہی کام کا وقت ہے. دیٹ از دا ریزن، بٹ اسٹل ایسی بات نہیں ہے. آپ سارے دوست جب بھی کچھ کہتے ہیں تو آئی آلویز ٹرائی ٹو، چاہے وہ اسپیس ہو، چاہے وہ کوئی پروفیشنل اپوائنٹمنٹ ہو. ڈاکٹر عمر ویسے بھی مجھے جو ہے نا وہ ان کی پوسٹ سرجری، جو یہ بریسٹ سرجری کے ساتھ کافی کام کرتے رہتے ہیں، تو پوسٹ سرجری
ڈپریشنز جو ہیں ان کا بڑا ریگولر انفلو آ رہا ہوتا ہے ان پیشنٹس کا, اینڈ kind of him that he considers me worthy of it to deal with his patients, because کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی بھی دوسرے ڈاکٹر کو پیشنٹ بھیجنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے پیشنٹ کو اون کرتے ہیں, اینڈ he does that. So I know it. So whenever the inflow, میرے اسسٹنٹ کو بالکل پتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر عمر کا ریفرنس دے گا تو as soon as possible we will try to adjust. اور مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر شیلا جب اسپیس کا کہیں گی تو مجھے کرنا پڑے گی, چاہے جیسے بھی ہو, چاہے ویکینڈ ہی کیوں نہ ہو. نہیں ڈاکٹر صحیح عمر, محبت آپ ہے پہلے آپ نا محبت. وہی پرانے جاننے والے دوست نہیں کہوں گی میں, جاننے والے کہوں گی آپ کو تنگ کرنے کے لیے, پرانے جاننے والے جو خام خواہ میں گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, تو آپ ایسے مت کیا کریں. اچھا چلیں خیر, یہ تو آپ لوگوں کی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی درمیان میں بول رہی ہوں. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف, اتنے سارے لوگوں کے ہینڈز ریزڈ ہیں. چلیں, آئزہ نے سب سے پہلے ریز کیا تھا, تو آئزہ اور یہ جو اچھا خواتین ہی ہیں زیادہ, علی بھٹا کو سب سے اینڈ پہ رکھوں گی میں, اس کے ساتھ تو بہت بری کرنی ہے میں نے, یہ مجھے پوکر میں بہت بری طرح سے ہراتا ہے, اس لیے ادھر نال تو بہت پیڑی کرنی ہے. تو آئزہ آپ پلیز انمیوٹ کریں اور بات کریں. ہاں السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, کریں بات آپ. جی یہ بڑا اچھی اسپیس لگ رہی تھی مجھے, تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ سوال تھے میرے اور میں پوچھ ہی لوں. ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ جیسے کہ اگر آپ کا ہو کوئی چائلڈہڈ ٹراما, تو آپ کیا اس کو ریزالو کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیا آپ جا کے ان سے, ناٹ آپ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا آپ جا کے ان لوگوں سے آپ کہیں کہ ہاں ایسا موقع تھا, یا آپ نے اس طرح کی بات کری تھی, یا یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ جو ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ ابھی تک ان کو کہتی ہے کہ آپ نے جو موبائل مجھ پہ وہ کیا چیز تھی جو آپ نے میرے سر پہ مار دی تھی, تو میرا برین ٹراما ہو گیا تھا. یہ جو مطلب میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہر بچہ جو ہے اس فیلنگ سے گزرتا ہوگا, ہر انسان یہ سوچتا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس نے دو کہ انہوں نے بہت اپنے طرف سے بیسٹ کر رہے ہوں گے, لیکن وہ اپنا وہ ٹراما کس طرح سے ہیل کریں. کیا ان کو جا کے بتائیں کہ ہاں یہ وقت تھا تو آپ نے یہ کیا تھا, ان سے لڑیں نہیں, لیکن کیا ان سے شکایت کر سکتے ہیں, کیا یہ چیزوں کو سلجھا دے گا, ان کا جو ٹراما ہے وہ ہیل ہو جائے گا اس سے. سیکنڈ میرا کویشچن یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ابھی جیسے بات کی کہ ہاں آج کل جو ہے نا میڈیا پہ اس پہ اویئرنیس بہت ہے کہ ہاں آپ کی جو بھی فیلنگس ہیں, انر فیلنگس ہیں, آپ ان کو جو ہے نا انر اپنے اس کو دیکھیں, آپ اپنے ایک طرف اس سے ہم اویئر تو ہو رہے ہیں, جیسے کہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ ہاں کوئی جیسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, پہلے اس کا جو ہے نا لوگ نام بھی نہیں لیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, جو بھی ہے یہ ہیل ہو جائے گا. خواتین پتہ نہیں کتنے کتنے بچے پیدا کرتی تھیں اور آگے جو ہے وہ چل پڑتی تھیں. لیکن آج کل جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک تو اویئرنیس بھی ہے اپنی فیلنگس کے بارے میں کہ آپ کسی سخت مسئلے سے گزر رہے ہیں تو آپ بار بار آپ دیکھتے رہیں اپنے انر اس میں. ایک طرف سے اس سے اویئرنیس تو آ رہی ہے, لیکن کیا یہ فیلنگس اور زیادہ بڑھ نہیں جاتی؟ تو آج کل ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ مطلب ان سے بھی بار بار جا کے پوچھتے رہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے, آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, یا آپ کی کوئی بات ہے ایسی جو ہمیں بری لگتی ہو. تو کیا اس کا کوئی پازیٹیو سائڈ, مطلب اس کا ایک پازیٹیو مطلب ایک پازیٹیو چیز ہوگی, یا ہم جو ہے نا نیگیٹو فیلنگس کو جو ہے اپنے بچوں کی وہ اور ابھار رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو عائزہ. ویلکم ڈاکٹر ربیہ, السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ فائن ہیں. اور ڈاکٹر ساجر, آپ اس بات کا جواب دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر ربیہ کو میری طرف سے بھی سلام, اینڈ شی از دا اتھارٹی ان چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ سائکیٹری. سو ہاؤ اباؤٹ شی ریسپونڈس ٹو دس, if she is free. If she is not, then I can. السلام علیکم آپ سب لوگوں کو. ڈاکٹر ساجد رحیم وعلیکم السلام. ڈاکٹر عمر کو بھی میں دیکھ رہی ہوں, سب کو بہت بہت سلام. میں ایکچولی ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ کچھ گفٹ ریپ وغیرہ کر رہی ہوں, تو آئی ایم لسننگ, لیکن میں نے پورا سوال نہیں سنا. سم تھنگ ٹو ڈیل ود چائلڈہڈ ٹراما, اس طرح کی بات تھی کچھ, مجھے پورا سوال سمجھ نہیں آیا. اگر سمرائز کر دیں تو آئی ایم ہیپی ٹو ان پٹ, ادروائز ڈاکٹر ساجد میرے حساب سے ہر چیز میں ہی اتھارٹی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. میں آئزہ کے کوشچن کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. انہوں نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ کا چائلڈہڈ ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے,
या कोई भी ऐसा अनवांटेड एक्सपीरियंस है, डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस है. ट्रॉमा का वर्ड मैं थोड़ा केयरफुली यूज करता हूँ. तो डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस है, तो क्या उसी शख्स से जिससे ये जहाँ से ये एक्सपीरियंस हुआ, क्या उनको जाकर ये एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, या उनसे एक्सप्रेस कर लेने से और उनको ये एक्नॉलेज करा देने से, रजिस्टर करा देने से कैसा हुआ था, दैट मेड अस फील दिस वेरी वे. तो क्या इससे वो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, या वुड इट हेल्प इन एनी वे? दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. एंड पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन वाज कि अगर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से, प्रॉब्लम्स की के बारे में, कि अच्छा हाउ द पर्सन इज़ फीलिंग, और आपकी अपनी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी इंटरनल वर्ल्ड कैसी चल रही है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे उसका मुमकिन है कि शायद एक ओवरफ्लो भी है, ओवरवेलमिंग भी हो जाती है. तो ऐसे आपको फिर बच्चों को कैसे डील करना चाहिए? क्या अपने बच्चों को कैसे करना चाहिए? उनसे जाके पूछना भी चाहिए कि आपको हमसे कुछ शिकायत तो नहीं है, आप हाउ आर यू डूइंग अबाउट इट? ये 2 पार्ट्स थे उनके क्वेश्चन के, इफ आई हैव गॉट इट राइट. जी, यानी कि बच्चों को जाके बताना, ये कहना तो नहीं चाहिए इन वर्ड्स को यूज़ करना, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ये वर्ड्स, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लो. मतलब क्या ये रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि कोई फीलिंग वो अगर वो डीप डाउन है, इंटरनली है, उसको उभारना एक तरह से कि तुम कैसा फील कर रहे हो, अच्छा ऐसा फील कर रहे हो, अच्छा ये. ठीक है. तो मेरे ख्याल से डॉक्टर या जी नो, जी आई गेट द क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच. सो 2-3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. सबसे पहले तो ये कि बच्चों की फीलिंग्स, आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपके बच्चे जो हैं उनको वर्ड्स आते हों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए. सो जो इमोशनल लैंग्वेज है और जो इमोटिव लैंग्वेज है वो उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ खुश और उदास के बीच में काफ़ी सारी फीलिंग्स होती हैं. Anger, there's, just feeling a bit sad or aware or anxious. All those words have to be learned by बच्चों के साथ. अगर आप communicate नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनके पास वो language है जिससे वो अपनी feelings express कर सकते हैं. तो I think it's a good idea expressing your feelings. और उनको manage कैसे करना है वो ज़्यादा important है. इससे पहले कि आप पहले एक Pandora's box खोल लें, whether you're equipped to handle those feelings that the child might throw at you. 2 questions हैं ये. And then coming to कि अगर आपको खुद कोई childhood untoward experience हुआ है, again doctor very appropriately said by Dr. Sajid कि trauma और childhood untoward experiences में फ़र्क है. However, trauma को हम judge कम करते हैं more than the person who's actually been through it. So we have to understand कि मेरे लिए जो चीज़ traumatic है वो शायद आयज़ा के लिए traumatic ना हो, या जो चीज़ आयज़ा के लिए traumatic है वो शायद डॉक्टर साजिद के लिए traumatic ना हो. और उनका जो रिस्पॉन्स है उस सारी चीज़ के साथ जो बचपन में अनटूवर्ड्स चीज़ें हुई, उससे पता चलेगा कि वेदर इट वाज ट्रॉमेटिक या वो कंटिन्यू करते रहे जस्ट मैनेजिंग द इमोशन समहाउ, एंड इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, इट वाज एन अनटूवर्ड्स एक्सपीरियंस. कभी कभी Aiza, there's no yes or no about this question, because a lot of times अगर आपको लगता है कि जिनके साथ अनटूवर्ड्स एक्सपीरियंस हुआ था वो इतने equipped हैं कि वो मैनेज कर लेंगे फीडबैक और अंडरस्टैंड कर लेंगे और रेसिप्रोकेट कर देंगे कि क्या कहना चाहिए, तो शायद थोड़ा सा कुछ लोगों को क्लोजर मिल जाए. However, it's not again yes or no, because you might still have to work on your emotions yourself separately, if that makes sense. कभी कभी ऐसे होता है कि आप अपने जिनकी वजह से ट्रॉमा कॉज हुआ है उनको जाके कहते हैं, और एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ रीजन दोज पीपल आर कॉजिंग ट्रॉमा और अग्रेशन और समथिंग, क्योंकि उनके अंदर प्रोसेस करने की एबिलिटी है नहीं ना. तो जब आप उनको जाके वापस बताएंगे, they might not accept it, they might get aggravated. उनका response अगर इतना negative हुआ तो आपको closure कम मिलेगा, you might again become traumatized. So controlled setting में it's important, जैसे हम लोग family therapy करते हैं उसमें पूरी family बैठी होती है और हर बंदे को opportunity मिलती है वो अपना experience discuss करे कि family में रहने का क्या experience है, और वो feedback होता है एक तरह से, और सबको बार बार ये बताया जाता है कि आप अपने आप को don't feel blamed or victimized, just hear the other person out कि उनका क्या experience है. ज़रूरी नहीं है कि पहले बच्चे का जो experience है family में वो सबसे छोटे का भी वही experience हो. They experience the parents differently, they experience the environment differently.
تو یہ فیڈ بیک لوپ جو ہے یہ بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. ایون دین یو مائٹ گیٹ سم کلوجر فرام اٹ، لیکن کچھ آپ کو اپنے ایموشنس پہ بھی ورک کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پروسیس کرنا پڑے گا ہاؤ یو رسپونڈیڈ، اور کیسے کیسے اس ٹراما نے آپ کو افیکٹ کیا ہے، اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک sense of it going forward and not become a perpetrator again to someone else. I hope that makes sense, Aiza. Have I missed any question? کوئی میں نے بیچ میں سوال ایک مس تو نہیں کر دیا کہیں؟ جی عائزہ آپ نے سنی؟ نہیں جی نہیں، لاٹ آف اٹ میک سینس، کیونکہ ظاہر ہے yeah it also depends on the other جی person، لیکن جی so I جی totally agree. اس پہ عائزہ غالب نے کہا تھا کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہاں جائیں گے واپس تو اب کی بار پھول ہی ملیں گے. نہیں میں اس کو زیادہ کروڈ فارم میں، ڈاکٹر ربیہ کی بات کو زیادہ کروڈ فارم میں یوں کر دیتا ہوں کہ جو ایڈے ہی چنگے ہوندے تو انہیں پہلی بار ہی بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ہے ہی نہیں ابیلٹی پروسیس. یس. تو we all falter sometimes. ایسی بات تو ایکسپٹ یس کرنی چاہیے کہ as parents we all might falter. ہر چیز کے اندر زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم نے کیا وہ اپروپریٹ نہیں تھا، وہ غلط تھا، وہ بہت کم لوگوں میں ابیلٹی ہوتی ہے انفارچونیٹلی. تھینک یو ڈاکٹر ربیہ. thank جی you Dr. Abhay and Dr. Sajid. اچھا، اگر میں مس نہیں کر گیا تو کیا اس چیز کو ایڈریس کر لیا کہ اگر آپ کو چائلڈہڈ ٹراما یا انٹورڈ جس کو ہم ایونٹ کہہ رہے ہیں، جس پرسن کے ساتھ ہوا ہے اس کو جا کے کنفرنٹ کرنا یا اس کو جا کے بتانے سے کوئی فرق پڑے گا، ہیلنگ ہوگی؟ I think he might not know what he respond back. وہ کیسے آگے سے اس سے بھی بڑھ کے نہ کر دے کچھ. جی نہیں، یعنی وہ کہ تو ہو گیا نا کہ ان کا کیا رسپانس ہے، لیکن کیا بات کرنے سے خود میں وہ ہیلنگ پروسیس اسٹارٹ ہوگا جی کہ نہیں؟ ڈاکٹر عمر، میں نے یہ آنسر کیا تھا کہ یہ جو پروسیس آف کائنڈ آف گوئنگ بیک اینڈ اسپیکنگ ٹو دا پرسن اف دے آر یور پیرنٹس، یہ تھوڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وی فیسیلیٹیٹ دس ان فیملی ورک، فیملی تھراپی. لیکن اگر آپ ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر دیا تو آپ کو کلوجر مل جائے گا، بات ختم، آپ کا ٹراما ختم، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یو اسٹل ہیو ٹو ورک آن یور ایموشنز، ہاؤ یو رسپونڈیڈ ٹو اے ٹراما، اور پھر آپ نے آگے کیا کرنا ہے ان فیلنگس کے ساتھ، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پروسیس اٹ اینڈ میک سینس آف دیم، وہ آپ کا کام ابھی باقی ہے. اچھا ڈاکٹر ربیہ، ایک اور بھی طریقے سے بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر اس کو کنفرنٹ کرنے کے بعد اپنا وینٹ آؤٹ کرنا، کہ یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کیا کیوں تھا، آپ اسی طرح کا ایکشن یا اس طرح کی جس طرح کی تکلیف اس بندے نے دی آپ اسی طرح کی اس کو واپس دیں. سو اس سے کیا وینٹ آؤٹ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے ٹو بی ہرڈ از ہاف دا ہیلنگ. سم ٹائمس کسی نے آپ کی سن لی، آپ پہ کیا گزری، آپ نے کیسا محسوس کیا، وہ تھوڑا بہت تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے. obviously it is quite helpful. However, as I said, it could potentially be more traumatic اگر اگلے بندے نے پھر سے غلط طریقے سے رسپونڈ کیا. اس کے علاوہ یہ کہ just saying it out or venting it out is not going to be the end of it. You might have to do it a few times and then you have to make sense of ہاں کچھ برا ہوا تھا. There's a جو آج کل فوکس زیادہ رکھنے کو ایڈوائز ہو رہا ہے ریزیلینس کے اوپر، کہ ہاں بری چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ ٹو منیمائز کسی اور کے ساتھ جو برا ہوا اس کو منیمائز نہیں کرنا، لیکن یہ کہنا ہے کہ ہاں برا ہوا بٹ آئی ایم اسٹرانگر دین دیٹ اینڈ آئی ہیو ریکورڈ فرام اٹ اینڈ آئی ایم موونگ آن. ریزیلینس پیدا کرنے والی بات. یعنی کہ ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں، اگر آپ سارے ڈاکٹرس کی اجازت ہو، کہ اگر ہمارا بچہ، میرا بچہ اگر کبھی میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہے کہ ماما اس وقت جو آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا وہ بہت بے تکا تھا، اور اس وقت جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ نے کیوں کیا تھا ایسا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میں اس سے گزر رہا ہوں، تو اس وقت بجائے اس کے کہ آپ اپنی جسٹیفیکیشن دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ دس، کہ تم پہ بہت میری وجہ سے برا وقت گزرا ہے، تو جو ہے نا ہاں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں
بجائے اس وقت کہ آپ بجائے اس وقت کہ اپنی وہ بتائیں کہ کیونکہ تم اس وقت جو ہے نا بدتمیزی کر رہے تھے، کیونکہ تم اس وقت جو ہے نا میرا کہنا نہیں مان رہے تھے، اس وجہ سے میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا تم پہ چلائی یا میں نے تمہیں سزا دی یا ٹائم آؤٹ دیا وٹ ایور. تو کیا یہ اسٹریٹجی صحیح ہے؟ یہ اسٹریٹجی سوٹیبل ہے آئزہ، لیکن آئی تھنک فار بچوں کو بھی سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے مینیج کریں گے ایموشنز ایٹ ون ٹائم ویئر ایور ہم لوگ فالٹر کر جاتے ہیں یا پیرنٹس فالٹر کر جاتے ہیں کہ بھائی اس وقت نہیں مینیج ہو رہے ہیں ایموشنز اور بہت اوور ویلمنگ ہو گیا، لگا دی بچے کو ایک تھپڑ. تو آئی تھنک ٹوگیدر دا ہول فیملی کین لرن واٹ کوڈ آئی ہیو ڈن ڈفرینٹلی. اگر آپ یہ بچوں کے ساتھ ایسے موقعوں پہ کبھی کوئی مطلب اسے کہتے ہیں نا اوورلی ایکسپریس کر دیں یا ایکٹ آؤٹ کر دیں یا کچھ ایسا کر دیں جو ان اپروپریٹ ہو، تو بعد میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کر لیں خود کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کہ میں اور کیا کر سکتی تھی انسٹیڈ آف ہٹنگ. میں آپ کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیتی اور باہر چلی جاتی، جب میرا غصہ کم ہو جاتا میں واپس آ کے آپ سے بات کرتی، یا میں آپ کو کہتی کہ اپنے کمرے میں چلے جائیں، جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر نیچے آئیں. Those kind of things. And I mean reflecting on it together is a good experience for children. وہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کل کو اگر ان سے کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو انہوں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. So this is a way of processing what's happened. If I may add just 1 cent, not 2 cents. Please, Dr. Sajid. Yes, and that is کہ اسی جو ڈاکٹر ربیہ نے بات کی میں اس کو سم اپ یوں کر دیتا ہوں ایک ہی ورڈ سے کہ میں جو بھی ورڈ بولوں گا اس کا پہلا ورڈ جو ہے اس کو آپ پہلا الفابیٹ جو ہے اس کو ایبریویشن کے طور پر رکھ لیں تو ہم سارے دوست جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو یاد بھی رکھ لیں گے، سن بھی لیں گے، سمجھ لیں گے. اینڈ دیٹ از کہ یس whenever any such situation arises، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ آپ کی ہوئی ہے چاہے وہ آپ کے اپنے ساتھ ہوئی ہے، تو دونوں صورتوں میں جو پروسیس کرنے کا ایک طریقہ ہے کسی بھی ایموشن کو، کسی بھی ایکسپیرینس کو، وہ ہے کہ نمبر 1 acknowledge that it happened. Number 2, then validate the experience. Yes, if the other person has felt a certain way, he has felt a certain way. Even if he has felt it wrongly or rightly is a separate question. But he has felt a certain way, so he has felt. Or if I have felt a certain way, apne liye bhi jaise main keh raha hu. So the second component is validate that experience. The third is let the other person express or let yourself express. کیونکہ میں دونوں طرف اس بات کو کر رہا ہوں. تو acknowledge, validate, express, and then the very important component جو ڈاکٹر ربیہ نے ہائی لائٹ کیا and that is reflect. اب وہ ریفلیکشن جو ہے وہ ایز اے فیملی بھی ہو سکتی ہے، ایز این انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اگلے شخص کو بھی انکریج کر سکتے ہیں ریفلیکٹ کرنے پر، اور اپنا ایکسپیرینس ہے اگر اینڈ اف یو آر ٹرائنگ ٹو سیلف سوتھ یور اون ایموشنس، تو وہاں پر بھی اب آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے. ریفلیکشن میں سارے کمپوننٹس آ جاتے ہیں. what happened, how did the other person respond, how did I respond, was there any other way of thinking about the situation, was there any other way of dealing with it, and what did I learn from it. So جب بھی کوئی ایکسپیرینس ہے جس کے اینڈ پر ہم یہ ایک بات اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ what did we learn from it، تو پھر وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اس کا لیبل تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری میموری کے اندر بھی اس کا لیبل تبدیل ہو جاتا ہے. اینڈ دین دا لاسٹ تھنگ از ٹیک ریسپانسبل ایکشن. سو دیٹ از دا فیوچر تھنگ. So taking a responsible action about how to go about it if the very similar situation arises in the future, تو how will we go about it. یہاں پر آپ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، یہاں پر آپ ان سے بھی سجیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایگریڈ اپون بات کر لیتے ہیں، چاہے وہ یہ اب کپلز کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ اپنی چیز پر خود ریفلیکٹ کر رہے ہیں. You acted in a certain way in a particular situation which you were not feeling very proud of later on، تو تب بھی اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں. آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے تو اس کو بھی انہی سٹیپ سے گزار رہے ہیں. اب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا جوڑ لیں تو AVERT بنتا ہے یہ، which is avert. So you are averting further distressing situations, be it for yourself, be it for others. I hope I made some sense. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ ہی سینس بنا لیتے ہیں اور شعر سنا کے تو آپ ہر چیز جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند شعر کر کا دیتے ذکر کر دیا تو پھر میرا دل کر رہا تھا کہ وہ جب عائزہ بات سنائے کر رہی تھی یہ تو سنائے نا وہ تھا کہ کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے جو میرا دکھ ہے، میرے دکھ کا مداوا بھی ہے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ کسی ایسے ریلیشن شپ میں بھی آپ اٹکے پڑے ہوتے ہیں، پین بھی وہیں سے آ رہا ہوتا ہے
اور اس کا ریلیف بھی وہیں سے آ رہا ہوتا ہے، تو اب پھر وہاں اور سوچنا پڑتا ہے کہ اب ادھر جا کے بتانا بھی ہے کہ گلا ہے مجھے، یا آپ نے فلاں غلط کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور اگر اور آپ نہیں بتائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ بھی ہے. بچے اور ماں کے وہ درمیان تو اگلا شعر تھا، وہ اگلا شعر تھا کہ یہ جو ہر بات وہ کرتا نہیں اپنی مجھ سے، اس کا مطلب ہے کوئی میرے علاوہ بھی ہے. یا بچے اللہ اور کتنے برجستہ شعر آ رہے ہیں، مطلب آئی ایم امیزڈ. بچے اور ماں کے ریلیشن میں تو یہ سب سے زیادہ ہے. ماں تھپڑ بھی لگا رہی ہوتی ہے نا، تو آ کے اس ماں کے سینے سے لگنا ہوتا ہے، بچے نے ادھر ہی رونا ہوتا ہے. یہ تو جی بہت ہی ایگزیکٹلی، پرفیکٹ ہے. ایگزیکٹلی شاید کسی ایسے ہی فریز میں لکھا ہوگا، یا فیز میں نے لکھا ہوگا، کسی ایسی ہی فیز کو فریز کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. چلیے اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. سوہمہ نے بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو سوہمہ، پھر کاملہ، پھر علی بھٹا، رمیز اور پھر حسینی. تو سوہمہ پلیز انمیوٹ یور سیلف. Assalamu alaikum, Dr. Shahla, and to everyone else, Dr. Sajid. Assalamu alaikum to everyone. So related to physical abuse, actually, I have a question. پہلے تو یہ کہ can you define abuse? کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ our society seems to think that